بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کو قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم قرآن مجید کے جس حصے کا مطالعہ کریں گے وہ سورہ بقرہ کا بالکل ہی ابتدائی حصہ ہے، بلکہ آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ جہاں پہ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے اس کی جو پہلی دو آیتیں ہیں ہم ان کا مطالعہ کریں گے، اور حسب معمول ہم یہ دیکھیں گے کہ ان آیات کی جو انٹرپریٹیشن کی گئی ہے ان کے مختلف پہلو کیا ہیں۔ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں جس میں آپ تفصیل سے دیکھ سکیں گے کہ جو ہمارے سامنے اس وقت ویو پوائنٹس ہیں اور جو ہم اس وقت اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے جو رسپیکٹیو جو پروپوننٹس ہیں ان کے جو تراجم۔ تو سورہ بقرہ کی جو پہلی دو آیتیں ہیں وہ ہم سب کو ازبر ہیں، عام طور سے سب لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ ابھی ہم لا ریب فیہ ھدی للمتقین تک اگر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ اگر ہم مفتی شفیع صاحب کی جو معارف القرآن ہے اس کو دیکھ کے پڑھتے ہیں تو وہ ترجمہ اس کو یہ کرتے ہیں کہ الف لام میم، یعنی اس کا وہ ترجمہ نہیں کرتے، گویا یوں سمجھیے کہ جیسے عربی میں الف لام میم لکھا ہے ویسے ہی انہوں نے اس کو ترجمے میں لکھ دیا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس کتاب میں کچھ شک نہیں، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کتاب کسی شک و شبے سے پاک ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، جو کچھ یہ بیان کر رہی ہے وہ ایک قطعی چیز ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہے، کسی قسم کا کنفیوژن نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب کا ترجمہ آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جو ترجمہ استاد امین احسن اصلاحی نے کیا ہے وہ مختلف ہے، اور وہ انہوں نے اس کو مختلف جملوں میں بانٹا ہے۔ سب سے پہلے تو الف لام میم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ الف لام میم ہے، گویا کہ یہ سورہ کا نام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ اور اس کے بعد ذالک الکتاب کو انہوں نے ایک جملہ مانا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، اور لا ریب فیہ کو انہوں نے دوسرا جملہ مانا ہے، اور اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ھدی للمتقین کو انہوں نے پھر تیسرا جملہ مانا ہے اسی آیت کا، یہ ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو جو آپ ترجمے کا فرق دیکھ سکتے ہیں وہ ایک تو ظاہر ہے الف لام میم میں دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی مفتی شفیع صاحب نے جو اس کا جو ترجمہ کیا ہے، یعنی جو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ترجمے کے اندر جو وہ بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ ہم ٹیکنیکلی یہ کہیں گے یہ مبتدا اور خبر ہے، یعنی ذالک الکتاب مبتدا ہے، لا ریب فیہ اس کی خبر ہے کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ استاد امین احسن اصلاحی ذالک الکتاب کو الگ جملہ مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب الہی ہے، اور لا ریب فیہ کا کیا مطلب ہے؟ لا ریب فی کونہ کتاب اللہ، یعنی اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ تو دو ترجموں کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کہ وہ یہ بتا رہے ہیں مفتی شفیع صاحب، اور بہت زیادہ جو بہت کثیر تعداد میں ہمارے جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یعنی کتاب جو ہے اٹ از فری آف اینی ڈاؤٹس، اس جو بھی یہ حقائق بیان کرتی ہے دے آر ایبسولوٹلی سرٹن، دے کی ناٹ بی ڈاؤٹیڈ۔ لیکن جو دوسرا ترجمہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ نہیں، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک ہے کتاب میں کوئی شک نہیں ہے ایک ترجمہ، اور دوسرا ترجمہ کیا ہے کہ اس کا خدا کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سو ظاہر ہے کہ یہ دونوں ترجمے جو ہیں پھر اپنے لحاظ سے بھی ہم اسٹڈی کریں گے اس میں جو فرق واقع ہوتا ہے اور وہ کیوں یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ گرامیٹیکلی دونوں پاسبل ہیں، یعنی گرامر کے لحاظ سے، زبان کی تالیف کے لحاظ سے آپ ان کو دونوں کو، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو ایک جملہ مان لیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یا ذالک الکتاب کو آپ ایک جملہ مانیں، اس کا مطلب ہے یہ کتاب الہی ہے، یہ الکتاب ہے، اور لا ریب فیہ کو الگ جملہ مانیں۔ لا ریب فیہ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہے کی جو ضمیر ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس کے کتاب الہی کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس کو خدا ہی نے بھیجا ہے۔ تو اس طرح سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو مختلف ترجمے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور obviously جو پہلا جو فرق ہے جو میں ابھی بیان کیا آپ کے سامنے وہ یہ ہے کہ الف لام میم کا جو ترجمہ ہے ہمارے جو زیادہ تر جو کلاسیکل اسکالرز ہیں، جو تصدیب روایہ کے پروپوننٹس ہیں، وہ نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے۔ ابھی ہم ان کی تفسیر اس کو پڑھیں گے کہ وہ اس سے کیا مراد لیتے ہیں، لیکن اس کا ترجمہ نہیں کرتے۔ لیکن استاد امین احسن اصلاحی یہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ سورہ کا نام ہے، اسی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ یہاں مبتدا محذوف ہے۔ مبتدا کیا مطلب ہے؟
جو آغاز کرتا ہے کسی جملے کا، یعنی یہ الف لام میم ہے، یعنی یہ سورہ الف لام میم ہے. سورہ بقرہ کا نام الف لام میم ہے، تو گویا کہا جا رہا ہے کہ ہم اس سورہ بقرہ کو پڑھنے والے ہیں. اس سورہ کا نام الف لام میم ہے. یہ سورہ جو جس کو ہم آغاز کر رہے ہیں یہ الف لام میم والی سورہ ہے. تو یہ دو جگہیں ہیں جہاں ہم آج کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے. ایک یہ کہ الف لام میم سے کیا مراد ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، اس میں جو دونوں تراجم ہیں ان کے پیچھے کیا کیا لوگوں نے جو دلائل پیش کیے ہیں اور کیوں ان دونوں کو الگ الگ اس طرح سے ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے. تو مقصد بھی یہی ہے کہ آپ دونوں اپروچز کو سمجھ لیں اور اس حوالے سے یہ جان لیں کہ یہ کیا اپنے پیچھے بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے الف لام میم کو محض ترجمہ کر دیا ہے اور الف لام میم کا ترجمہ الف لام میم ہی کر دیا ہے، تو وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفتی شفیع صاحب نے چونکہ اس ترجمے کو پریفر کیا ہے، اور یہ ترجمہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہی از ناٹ دی اونلی پرسن، زیادہ تر جو تفسیر بروایا کے اسکالرز ہیں وہ اس کو الف لام میم کو اسی طرح ترجمہ کر دیتے ہیں. تو آئیے ہم ان کی بات کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں تفسیر کیا کرتے ہیں. یہ دیکھیے مفتی شفیع صاحب کی جو بات ہے انہوں نے جو کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ. اچھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے کوئی بات نہیں کی، انہوں نے جو قرطبی ہیں ان کی تفسیر احکام القرآن ہے اس کی انہوں نے سمری پیش کر دی. وہ کہتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ساری کی ساری وہ بات ہے کہ جو قرطبی سے منسوب ہے. تو قرطبی چونکہ خود ایک اسکالر ہیں لہٰذا ان کی وہ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اصطلاح میں انہیں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ الف لام میم کا جو اصطلاحی نام ہے وہ کیا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان کو اصطلاح میں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے. مقطعہ کا کیا مطلب ہے؟ الگ الگ. اور وہ اس کا بتاتے ہیں کہ انہی سے ہر حرف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے. یعنی کیونکہ ان کو مقطعہ کا مطلب ہے جو سپریٹڈ ہوں، جو آپس میں الگ الگ ہوں، ان کو قطع کیا گیا ہے، ان کو الگ الگ کیا گیا ہے اور ان کو ساکن پڑھا جاتا ہے. تو الف لام میم ہی پڑھیں گے اس کو جیسے کہ ہم الفابیٹ میں پڑھتے ہیں. اب وہ آگے سے اپنی تشریح بیان کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعہ جو اوائل سور میں آئے ہیں ان کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں. نمبر ایک، بعض حضرات نے فرمایا کہ اسماء الہیہ کے رموز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کے جو سیکرٹس ہیں یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے اندر اگر کوئی خاص حیثیت کی کیفیت پائی جاتی ہے تو یہ ان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ مگر جمہور صحابہ اور تابعین اور علماء امت کے نزدیک راجع یہی ہے. راجع کا کیا مطلب ہے؟ پریفرڈ یہی ہے، جس چیز کو ترجیح دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں. یعنی یہ حروف رموز و اسرار ہیں، یعنی ان کا ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ اور آگے اس کی تشریح کر دی کہ جس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہو. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں ہے. تو دیکھیے انہوں نے ایک اپنی بیسک بات کر دی ہے جو وہ کہتے ہیں کہ جو راجع کال ہے، راجع کا کیا مطلب ہے؟ جو پریفرڈ کال ہے، جس کو ترجیح دی گئی ہے کہ یہ کوئی ایسے خاص الفاظ ہیں، ان کا کوئی سیکرٹ الفاظ ہیں، کوئی ہمارے لیے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی اس مطلب کو جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید انہوں نے کمیونیکیٹ کیا ہو، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کمیونیکیٹ کر دیا کہ آپ نے اس کو آگے اس کی تشریح نہیں کرتی. اور وہ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تشریح بھی نہیں کی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار فرمایا ہے، یعنی اسی بات کو کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو جس کا علم صرف خداوند تعالیٰ ہی کو معلوم ہے. اب اس کا خلاصہ کیا بیان کرتے ہیں کہ عامر شعبی، سفیان ثوری، تابعین ہیں سارے، اور ایک جماعت محدثین نے فرمایا ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ کے کچھ خاص رموز و اسرار ہوتے ہیں. یعنی there are certain specific things in each scripture. اسی طرح یہ حروف مقطع قرآن میں حق تعالیٰ کا راز ہے، یعنی ایک ایسا سیکرٹ ہے جو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس لیے یہ ان متشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، یعنی صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے. ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے فائدے سے خالی نہیں. اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے. دوسرے ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد و برکات ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہوں مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایز فار ایز وی آر کنسرن ہمیں اس کا کچھ پتہ نہیں کہ مطلب کیا ہے، لیکن الف لام میم پڑھنے میں اجر ملے گا. یعنی آپ نے وہ مشہور روایت سنی ہوگی ہیں جو ایک الگ ایک موضوع ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے اگرچہ، لیکن ہمارے جو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر لفظ پہ پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں.
تو اس میں یہی الفاظ ہے نا کہ الف لام میم اگر آپ پڑھیں گے تو ہر لفظ پہ آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. تو اسی کی طرف حوالہ انہوں نے دیا ہے. اب پھر وہ کہتے ہیں کہ امام قرطبی اس کو مزید آگے کچھ اس کی تشریح کرتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ حضرت صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, علی مرتضیٰ, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ جمہور صحابہ کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے اسرار ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کے سیکرٹس ہیں. ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یہ آئے ہیں, اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنی چاہیے, مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑھنا درست نہیں ہے. یہ انہوں نے اپنی حاصل کلام ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ تو یہ ہیں, کیا ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن جو کچھ بھی ہیں یہ بہرحال باعث ثواب ہیں, اور ہمیں ان کو بس جوں اور توں ان پر ایمان لے کے آنا چاہیے. پھر وہ کہتے ہیں کہ ابن کثیر نے بھی قرطبی وغیرہ سے نقل کر کے اس مضمون کو ترجیح دی ہے. نقل کا کیا مطلب ہے؟ ان سے روایت کر کے. یہ نقل کا ورڈ جو ہمارے ہاں جیسے ہم اردو زبان میں بولتے ہیں نقل کرنے کے مفہوم میں, کاپی کرنے کے, اس طرح سے نہیں آیا کہ نقل مارنا جیسے آپ کہتے ہیں, بلکہ نقل کرنا ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی سے روایت جب کرتے ہیں تو اس کو بھی نقل ہی کے مفہوم میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ابن کثیر نے قرطبی کی بات کو بیان کیا ہے اور اسی مضمون کو ترجیح دی ہے. اور بعض اکابر علماء سے جو ان حروف کے معنی منقول ہیں ان سے صرف تمثیل و تنبیہ اور تسہیل مقصود ہے, یہ نہیں کہ مراد حق تعالیٰ کی یہی ہے, اس لیے اس کو بھی غلط کہنا تحقیق علماء کے خلاف ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں نے ان حروف کو مطلب بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ مطلب جو بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی صرف تمثیل ہے یا وارننگ کے لیے ہیں, وہ یا آسانی پیدا کرنے کے لیے ہیں. اس سے یہ مراد نہیں ہے, یہی وہ بات ہے جو ہم سمجھیں. یعنی یہ نہیں کہ اللہ حق تعالیٰ کی مراد یہی ہے, بس صرف یہ ہے کہ اس کو لوگوں کے ایک تنبیہ کے لیے انہوں نے اتارا ہے. اس لیے یہ کہنا کہ لوگوں نے اگر اس پہ تحقیق کر کے کوئی بات بیان بھی کر دی ہے تو یہ غلط ہوگا, تو کہتے نہیں ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ہے جو مفتی شفیع صاحب نے پورا بات کا خلاصہ کیا ہے. یعنی الف لام میم کو اگرچہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ صورتوں کے نام ہیں, اور بعض لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں, لیکن جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خداوند تعالیٰ کے راز ہیں, ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے, بس ان پہ ایمان لے کے آنا ہے. اب خواتین حضرات یہ دیکھیے کہ ہمارے سامنے جو دوسرے جو مفسر ہے جن کو میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ آپ کو پڑھ کے سناؤں, وہ استاذ ابو العلا مودودی ہیں. انہوں نے دیکھیے الف لام میم کے تحت کیا لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات قرآن کی بعض صورتوں کے آغاز میں پائے جاتے ہیں. جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اس دور کے اسالیب بیان میں اس طرح کے حروف مقطعات کا استعمال عام طور پہ معروف تھا. خطیب اور شعراء دونوں اس اسلوب سے کام لیتے تھے. چنانچہ ابھی بھی کلام جاہلیت کے نمونے محفوظ ہیں اور ان میں سے ان کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں. اس استعمال کی عام وجہ سے یہ مقطعات کوئی چیستان نہ تھے. یعنی چیستان کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو which cannot be understood, کہ جس کو بولنے والے کے سوا کوئی اور سمجھتا نہ تھا, بلکہ سامعین بالکل بالعموم جانتے تھے کہ ان سے کیا مراد ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم اثر مخالفین میں سے کسی نے بھی یہ اعتراض کبھی نہیں کیا کہ یہ بے معنی حروف ہیں. یہ بے معنی حروف کیسے ہیں جو تم بعض صورتوں کی ابتدا میں بولتے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام سے بھی ایسی کوئی روایت منقول نہیں ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی پوچھے ہوں. بعد میں یہ اسلوب عربی زبان میں متروک ہوتا چلا گیا, اور اس بنا پر مفسرین کے لیے ان کے معانی متعین کرنا مشکل ہو گیا. لیکن یہ ظاہر ہے کہ نہ تو ان حروف کا مفہوم سمجھنے پر قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کا انحصار ہے, اور نہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص ان کے معنی نہ جانے گا تو اس کے راہ راست پانے میں کوئی نقص رہ جائے گا. لہٰذا ایک عام ناظر کے لیے یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کی تحقیق میں سرگرداں ہو. تو آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ استاذ ابو العلا مودودی نے اس میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے اپنی بات کو پریزنٹ کرنے میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بامانی حروف تھے, لیکن ان کا جو مطلب ہے یہ آہستہ آہستہ اوجھل ہو گیا, اور اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کیا مفہوم ہے, کیونکہ اگر اس کا کوئی مطلب ہی نہ ہوتا تو ظاہر ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں وہ ضرور پوچھتے, اور اگر یہی معاملہ اعتراض معترضین کا بھی ہوتا, وہ بھی کہتے ہیں بھی ان کا لفظ کا مطلب کیا ہے. تو چونکہ انہوں نے سوال نہیں کیا تو یہ آٹومیٹکلی انڈرسٹوڈ ہے کہ ان کو پتا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو لہٰذا اس کو بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. یہ اصل میں یہ صورتوں کے شروع میں آ گئے ہیں, اور انہوں نے پھر مزید یہ کہا کہ کلام عرب کے اندر یعنی عرب شعراء خطبہ بھی اس طرح سے حروف بول لیا کرتے تھے, اور یہ اس زمانے کی روایت تھی. لیکن اب ہمیں پتہ نہیں اس کا مطلب کیا ہے. تو دیکھیے آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس سے انکار کیا ہے کہ جو آپ نے بھی, یا اس سے ایک مختلف بات پیش کی ہے کہ جو آپ نے ابھی
تفسیر ابن کثیر جو مفتی شفیع صاحب کی تفسیر ہے اس میں آپ نے پڑھا کہ نہ یہ صورتوں کے نام کے بارے میں یہ کہتے ہیں نام ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسرار ہیں اللہ تعالیٰ کے اس طرح سے، اور نہ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے نام ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جس میں یہ اس طرح سے الفاظ لائے جاتے تھے، کلام عرب میں بھی ہیں، بعد میں آہستہ آہستہ ان کا مفہوم ختم ہو گیا اور ہمیں اب ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اور پھر مزید یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ ہدایت کا ان پر انحصار نہیں ہے، یعنی وی ڈونٹ لوز اینی تھنگ ایز فار ایز گائیڈنس از کنسرنڈ اف یو ڈونٹ نو دا میننگ آف دیز ورڈس، تو لہٰذا ان کے پیچھے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی خاص یہ اس کا تحقیق کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھا کہ استاذ مودودی نے بھی ایک اس کو بات کو بیان کیا، لیکن ان کا جو مطلب ہے وہ یا جو ان کا جو تعویل ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر ابن کثیر میں، یعنی امام ابن کثیر نے جو اس کو جب بیان کیا تو اس میں انہوں نے کیا تفصیل بیان کی ہے۔ اچھا، یہ آپ کیونکہ سمجھ لیجئے کہ اصل جو تفسیر بروایا کے جو پروپوننٹ ہیں، جو سب سے زیادہ اسٹرانگسٹ پروپوننٹ ہیں جن کی بات آپ بیان کر سکتے ہیں، وہ اصل میں ابن کثیر ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی الف لام میم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں، دیکھیے انہوں نے حاشیہ جو لکھا ہے اس میں ترجمہ بھی نہیں کیا انہوں نے، یعنی الف لام میم کو انہوں نے الف لام میم ہی رہنے دیا ہے، اور عربی ہی میں اس پہ یہ جو نوٹ لکھا ہے وہ یہ کہ حروف مقطعات میں ہیں اور ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض تو کہتے ہیں کہ ان کے معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے، یہ ظاہر ہے کہ ابھی آپ نے اس کو سنا۔ اور قرطبی نے ابو بکر، عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہی بات بیان کی ہے۔ عامر شعبی اور سفیان ثوری، ربیع بن خصیم رحم اللہ، یہ سب یہی کہتے ہیں رحمہ اللہ۔ ابو حاتم ابن حبان بھی اسی کو پسند کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان حروف کی تفسیر بھی کرتے ہیں، یعنی گویا کہ جو پہلی اسٹرانگسٹ رائے ہے وہ تو یہی ہے کہ وی ڈونٹ نو دا میننگ آف دیز ورڈز، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ ایک اختلاف یہ ہے کہ عبد الرحمن بن زید بن اسلم فرماتے ہیں یہ صورتوں کے نام ہیں۔ اچھا، ابو القاسم زمخشری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اکثر لوگوں کا اسی پر اتفاق ہے، گویا کہ زمخشری نے اس بات کی تائید کی ہے کہ اکثریت جو ہے مفسرین کی وہ مانتی ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ ابھی آپ نے اس سے پہلے دیکھا تھا کہ جو مفتی شفیع صاحب نے بیان کیا کہ راجح قول کیا تھا، راجح قول یہ تھا کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں جس کا مطلب کسی کو نہیں معلوم۔ تو اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دیکھیے بعض دفعہ ایک ہی بات کو بیان کرنے میں دو مفسرین کیسے آپس میں ڈفر کرتے ہیں، یعنی وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جمہور کی رائے یہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ راجح قول یہی ہے۔ تو زمخشری یہ کہتے ہیں کہ جو اکثریت ہے مفسرین کی وہ یہ کہتی ہے کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ سیبویہ نے بھی یہی کہا ہے۔ سیبویہ جو ہیں یہ آپ کو معلوم ہے امام اللغہ ہیں، یہ ایک غیر معمولی نحوی تھے بصرہ کے، اور ان کی حیثیت آپ سمجھ لیجئے ایسی ہے کہ جو گرامر کے اندر اتنی اسٹیبلشڈ ہے کہ کوئی ان کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ زمخشری عام طور سے جب اپنی جو طریقہ ان کی جو اپروچ ہے وہ سیبویہ کی اپروچ پہ ایور بیسڈ ہے، تو یہ گریمیرین ہے بیسکلی، یعنی نحوی ہیں۔ اور اس کی دلیل صحیح ہے کی وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن صبح کی نماز میں الف لام میم السجدہ اور حل اتی علی الانسان پڑھتے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ انہوں نے حدیث سے دلیل دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، اور اس کی دلیل انہوں نے کیا دی ہے کہ صورتوں کے میں ایک حدیث میں یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورہ الف لام میم السجدہ پڑھتے تھے، جس سے آپ یہ معلوم ہو گیا کہ الف لام میم السجدہ اصل میں نام ہے۔ تو وہ یہ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ حدیث میں ان کا ذکر جب آتا ہے تو بالکل ایسے ہی آتا ہے کہ جیسے یہ صورتوں کے نام ہیں۔ تو اس وجہ سے زمخشری کی جو رائے ہے جنہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کا اتفاق بھی اسی پہ ہے، اور سیبویہ نے بھی یہی کہا ہے، تو ان کے پیچھے دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نام ہی کے طور پہ کنسیڈر کیا ہے، اور جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں وہ کیا پڑھتے تھے تو انہوں نے کہا جی کہ الف لام میم سجدہ۔ تو ظاہر ہے جب آپ پوچھیں گے کہ کیا پڑھتے تھے تو وہ سورت کا نام بتائیں گے، اور جب نام بتائیں گے تو انہوں نے کہا الف لام میم سجدہ۔ تو سورہ الف لام میم سجدہ جو ہے یہ سورہ جو یہ قرآن کی 32ویں سورہ ہے، یہ وہ سورہ الف لام میم ہے جو آپ سورہ بقرہ کو آپ سمجھ رہے ہیں، بلکہ یہ الف لام میم سورہ سجدہ ہے، وہ بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد مجاہد ہی فرماتے ہیں کہ الف لام میم اور حام میم اور الف لام میم صاد اور یہ صاد، یہ سب صورتوں کی ابتدا ہے جس سے صورتیں شروع ہوتی ہیں۔ انہی سے یہ بھی منقول ہے کہ الف لام میم قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔
اچھا، یعنی انہی سے منقول یہ کہ الف لام میم یعنی قرآن کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے. ایک انہوں نے ترجمہ، ایک انہوں نے رائے یہ دی ہے کہ سورتوں کے نام ہے، ایک اور رائے یہ ہے کہ قرآن کے ناموں میں بھی سے ایک نام ہے. اور قتادہ، زید ابن اسلم کا بھی یہی قول ہے. اور شاید اس قول کا مطلب بھی وہی ہے جو حضرت عبد الرحمن ابن یزید ابن اسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورتوں کے نام ہیں بیسیکلی، یعنی وہ نام ہی کی طرف ان کا رجحان جا رہا ہے. اس لیے کہ ہر سورہ کو ہم قرآن کہہ سکتے ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے قرآن کا نام الف لام میم صاد ہو. کیونکہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے سورہ الف لام میم صاد پڑھی تو ظاہر ہے یہ سمجھا جائے گا اس نے سورہ اعراف پڑھی، نہ کہ پورا قرآن. تو یہ وہ ایسی ہے جیسے آپ جز بولتے ہیں، یعنی کل بولتے ہیں تو جز مراد لیتے ہیں. یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے الف لام میم صاد پڑھی ہے، یہ سورہ اعراف کا نام ہے، تو یہ تو نہیں کبھی کوئی کہے گا نا کہ آپ نے پوری کی پوری سورہ پڑھی ہے، پورا کا پورا قرآن پڑھا ہے، بلکہ سورہ اعراف پڑھی ہے. تو اس وجہ سے وہ اس قول کی طرف ان کا رجحان ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری جو رائے ہے، یعنی ایک رائے تو وہی ہے کہ یہ سورتوں کے نام ہے، دوسری رائے یہ ہے کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ کے نام ہے، یہ اللہ کے نام ہے. تو شابی، سالم بن عبداللہ، اسماعیل بن عبد الرحمن سدی کبیر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ الف لام میم اللہ کا بڑا نام ہے. یعنی الف لام میم کا مطلب ہے کہ بڑا نام ہے، کا مطلب ہے کہ سب سے عظیم نام ہے وہ الف لام میم ہے خداوند تعالیٰ کا. ایک روایت میں ہے کہ حام میم، طاسین میم اور الف لام میم یہ سب اور تاسین میم یہ سب اللہ تعالیٰ کے بڑے نام ہیں. حضرت علی اور حضرت ابن عباس دونوں سے مروی ہے یہ بات کہ یہ جو تینوں نام ہیں حامیم، طاسین میم اور الف لام میم، یہ اللہ کے بڑے ناموں میں سے ہیں. تو عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے. یعنی گویا تعالیٰ کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہم قسم بھی کھا رہے ہیں اور اس کا نام بھی ہم لے رہے ہیں. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ یہ قسم ہے. ابن عباس سے بھی یہ مروی ہے کہ اس کے معنی ہے ان اللہ اعلم، یعنی میں اللہ ہوں جو جانتا ہوں، یا میں اللہ ہوں میں جانتا ہوں. ان اللہ کا مطلب ہے میں اللہ ہوں، عالم کا مطلب ہے میں جانتا ہوں، یعنی میں اللہ ہوں اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے. حضرت سعید بن جبیر سے بھی یہی مروی ہے. عبداللہ ابن عباس بھی اس کو اسی طرح سے کہتے ہیں. تو آپ اب تک یہ خلاصہ کر سکتے ہیں استاد ابن کثیر نے جو بات بیان کی وہ یہ ہے کہ مفسرین میں سے جو زیادہ تر لوگوں کا اتفاق ہے، جو زمخشری نے بیان کیا، وہ کیا ہے کہ یہ بیسکلی صورتوں کے نام ہیں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ مفسرین کے ایک اور گروہ نے یہ کہا کہ نہیں، اللہ کے نام ہیں، اور ان میں سے بعض نام ایسے ہیں کہ جو اللہ کے بڑے نام ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو حروف مقطعات سے جو صورتیں شروع ہوتی ہیں یہ 114 میں سے 29 صورتیں ہیں. یعنی آپ سمجھ لیں کم و بیش 1/3 آپ کہہ سکتے ہیں، یا سلائٹلی مور آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صورتیں ہیں کہ جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں. تو 114 صورتوں میں سے 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف آئے ہیں. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. اور جیسے تفصیل دیکھی، اب میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ ان کا جو دوسرا نقطہ نظر ہے، یعنی یہ ظاہر ہے انہوں نے ابھی تک 2 بیان کر دیے، تیسرا بلکہ کہنا چاہیے جو نقطہ نظر انہوں نے بیان. اچھا، جو تیسرا نقطہ نظر ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے اس جگہ پہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں بنیادی طور یہ حروف تہجی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ حروف تہجی ہیں جو عام طور سے لوگ لکھتے ہیں، لیکن خداوند تعالیٰ نے انہی حروف تہجی سے جو کلام پیدا کیا وہ انسان نہیں پیدا کر سکتا، یا انسان نہیں بنا سکتا. یعنی دوسرے لفظوں میں الف لام میم اور یہ جو سارے کے سارے ہیں، یعنی ان کی بات کا خلاصہ اگر میں کر دوں، اس کا میں حصہ اگر تھوڑا سا حسبی کر دوں، تو وہ یہ ہے کہ جو ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو الف لام میم ہیں، یہ جتنے بھی اگر آپ ان کی گنتی کریں تو دے کم آؤٹ ٹو بی 14 لیٹرز amongst the 18 letters of the 28 letters of the alphabet. کل عربی زبان کی جو الفابیٹس ہیں وہ 28 ہیں. یہ اگر آپ ان کی گنتی کریں تو یہ 14 ہیں. تو یہ بتایا یہ جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی الفاظ ہیں جو آپ لکھتے ہیں، الف با تا سا، اور آپ اپنا کلام بناتے ہیں، اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کلام بنایا تو قرآن مجید تشکیل دے دیا. گویا کہ سٹف وہی ہے، لیکن بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ سٹف جب انسان استعمال کرتا ہے تو انسانی کلام بنتا ہے، جب خدا استعمال کرتے ہیں تو قرآن جیسا کلام بن جاتا ہے. تو وہ یہ انسان کو یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ دیکھو الف لام میم ہو، یا ہا میم عین سین قاف ہو، یا ہا میم ہو، یا جو دیگر نام ہیں، یہ انسانوں کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ دیکھیں سٹف وہی ہے، حروف تہجی، لیکن انسان جب ان کو استعمال کرتا ہے تو قرآن جیسی تخلیق نہیں کر سکتا. لیکن وہی سٹف ہے، وہی انگریڈینٹس ہیں، جب خدا اس کو استعمال کرتا ہے تو ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اسکرپچر جو ہے وہ بنا دیتا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ان حروف تہجی کے بارے میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک تنبیہ ہے. یوں نہ سمجھو کہ یہ جو قرآن ہے کوئی انسانی کلام ہے، نہیں، یہ ہے انہی حروف سے بنا ہوا، لیکن یہ خدائی کلام ہے.
تو اس طرح سے آپ ایک سمری ہے جو خواتین حضرات کر سکتے ہیں. یعنی جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو راجع قول استاذ مفتی شفیع نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم. ہمیں ان کو منوان قبول کر لینا چاہیے اور ان کو پڑھنا چاہیے. ہدایت ان پہ موقوف نہیں ہے جیسے کہ استاد مودودی نے بیان کیا. پھر دوسری جو بات انہوں نے بیان کی وہ یہ ہے کہ ان کا جو کچھ مطلب ہوگا وہ ہمیں نہیں معلوم. صحابہ کرام کے زمانے میں اور مشرکین کو اس وقت معلوم تھا اس لیے کہ انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. تو اس وجہ سے یہ علم جب بعد میں اٹھا لیا گیا یا لوگوں کے علم میں نہیں آیا تو یہ ایک امٹیریل چیز ہے کہ ہم اس کو جانیں یا نہ جانیں, کیونکہ بعد میں اس کا علم نہیں رہا لوگوں کو. اور جب نہیں رہا اور پھر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس پر ہدایت کا انحصار نہیں ہے تو اب اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. لہٰذا ان کا مطلب کچھ نہ کچھ تو تھا, یہ مودودی صاحب بیان کرتے ہیں, لیکن کیا تھا اس کو ہم نہیں جانتے. جبکہ استاد مفتی شفیع کہتے ہیں کہ نہیں, سرے سے اس کا کوئی مطلب ہمیں نہیں معلوم, کچھ نہ کچھ مطلب ہوگا لیکن اللہ جانتے ہیں. مودودی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اللہ کے علاوہ صحابہ بھی جانتے تھے اور شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے, لیکن انہوں نے نہ اس کی آگے تبلیغ کی بلکہ ان کو ایک لحاظ سے یہ علم انہی تک رہ گیا. اور اگر یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو کوئی قابل اعتراض چیز ہوتی ہے تو مشرکین ضرور اعتراض کرتے کہ بھئی یہ کیا الفاظ ہیں شروع میں ڈال دیے گئے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ جو ایک اور رائے بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کے نام ہیں تو یہ خدا تعالیٰ ان ناموں سے پہچانے جاتے ہیں. یہ ایک اور ہے جو رائے بیان ہوئی. اس کے بعد پھر ایک مزید جو رائے بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ حروف تہجی ہیں جو شروع میں آ گئے ہوئے ہیں, اور یہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ انہی حروف تہجی سے قرآن مجید جیسی ایک عظیم شہپارہ ادب تخلیق کر سکتے ہیں, اور انسان انہی حروف تہجی کو بھی استعمال کرے تو اس کا شیر تک نہیں پہنچ سکتا. اس کے ساتھ خواتین حضرات میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو ہمارے مستشرقین ہیں یعنی آرینٹلسٹ ہیں ان میں سے کئی بعض لوگوں کی یہ رائے ہے کہ اصل میں یہ کاتبوں کے نام ہیں, قرآن مجید یا کاتبوں کے نام کی انیشلز ہیں. تو آرتھر جیفری ہوں جیسے, یا آپ نے شاید بات اورینٹلسٹ کا نام سنا ہوگا, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, اصل میں یہ بنیادی طور پہ جو قرآن کے لکھنے والے کاتب تھے جب انہوں نے سورہ لکھی تو شروع میں اپنے ناموں کے انیشلز کر دیے. الف لام میم سے کوئی صاحب مراد ہوں گے, ان کا پہلا نام الف سے تھا, دوسرا نام میم سے تھا, لیکن انہوں نے بس اتنا ہی لکھا الف لام میم تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ بھئی میں اس کا کاتب ہوں. تو یہ رائے ہے جو انہوں نے دی. تو اس کے بعد پھر اب ہم جس چیز کی طرف توجہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ پھر اس میں جو چیز ہمارے لیے وہ کیا چیز ہے جس سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ فیصلہ کن ہو جائے جب ہم یہ بتائیں کہ یہ کہ اللہ کے نام ہیں, یہ حروف تہجی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک لحاظ سے تنبیہ کے لیے ان کو بتایا کہ دیکھیے انہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام تخلیق کیا, یہ صورتوں کے نام ہیں یا یہ کاتبین کے نام ہے, کاتبین وحی کے نام ہے. تو ہم کیسے اس کا فیصلہ کریں؟ تو استاد امین حسن اصلاحی نے اس پہ تھوڑا سا لکھا ہے اور یہ بتایا ہے, اور اپنا انہوں نے یہ اپنی رائے دی ہے کہ اصل میں صورتوں کے نام ہی ہیں. اور صورتوں کے نام ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسی ہی ہے کہ جیسے آپ شروع میں جب صورتوں کے نام لکھتے ہیں تو اس کی جب آپ اس کے بعد جب بھی کوئی حرف آتا ہے تو وہ صورتوں کے نام کی طرف اشارہ کرتا ہے. جب دیکھیے کہا گیا نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یعنی اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, یعنی اس سورہ کے اشارات اسی طرف ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ذالکہ کا جو اشارہ ہے یہ بالکل واضح ہے. پھر وہ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ بہت ساری جو حدیثیں ہیں ان کے اندر یہ ان کو ناموں کی طور پہ ٹریٹ کیا گیا. ایک حدیث ابھی ہم نے دیکھا جو مفتی شفیع صاحب نے بھی کوٹ کی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ جب کہا گیا کہ یہ الف لام میم سجدہ یعنی وہ کون سی نماز ہے یا وہ کون سی صورت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں پڑھتے تھے, تو جواب ملا کہ الف لام میم سجدہ. تو الف لام میم کو نام کے طور پہ ٹریٹ کیا گیا. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ الف لام میم ہے. البتہ اس کو یہ جس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ الف لام میم اصل میں ایک مبتدائے محذوف کی خبر ہے. میں تھوڑی سی ٹیکنیکل سی بات کر دی ہے, میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. مبتدا کا مطلب ہوتا ہے ایک سینٹینس کا جو ابتدائیہ ہوتا ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ انگریزی میں جب آپ سینٹینس کو بیان کرتے ہیں آپ کہتے ہیں نا ایک سبجیکٹ ہوتا ہے, ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے, یعنی ایک چیز ہے جس سے آغاز ہوتا ہے, ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے جس میں اس کی خبر آ رہی ہوتی ہے. تو جس چیز سے جملے کا آغاز ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں مبتدا کہتے ہیں, اور جو اس مبتدا یا اس آغاز کے بارے میں جب کوئی اطلاع دی جاتی ہے اس کو ہم خبر کہتے ہیں. تو وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیے اصل میں جو جملہ تھا وہ کیا تھا, ہاذہ الف لام میم یا ہاذہ سورہ الف لام میم, یہ سورہ الف لام میم ہے. تو یہ عربی زبان میں عام ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے قرآن مجید کا جو ہم نے انڈرسٹینڈنگ دا قرآن کورس یہاں پہ کیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ دیکھیے حذف کی بہت ساری مثالیں ہیں. مبتدا حذف ہو جاتا ہے, بعض دفعہ خبر حذف ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کہ مبتدا حذف ہو گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اصل میں جو جملہ کیا ہے,
حاذہ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے، اور اس کے بارے میں پھر آگے جو گفتگو ہے وہ ہم آگے بھی دیکھتے ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ جو استاد امین احسن اصلاحی نے جب اس کو ایکسپلین کیا ہے، تو اس سلسلے میں چاہتا ہوں کہ کچھ ان کا حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، جس میں وہ یہ جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی اتنا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ صورتوں کے نام ہیں، دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، یہ صورتوں کے نام ہیں، لیکن یہ نام بڑے نادر ہیں۔ بھئی ایسا نام کون رکھتا ہے؟ یعنی عام طور سے مطلب آپ کے لیے الف لام میم یا حامیم عین سین قاف یا مفرد الفاظ جو ہے نا، آئسولیٹڈ لیٹرز، ایبریویٹڈ لیٹرز یا مقطع الگ الگ کر کے لیٹرز جو ہیں، دس از سم تھنگ ویری ان کامن کہ اس سے کسی کا نام رکھا جائے۔ تو یہ نام کی مناسبت کیا ہے؟ اس پر پھر استاذ امین احسن اصلاحی نے اپنے استاذ حمید الدین فرائی صاحب کی تحقیق کو بیان کیا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ ان کی تحقیق کو پڑھنا چاہیں، وہ ان کی جو کتاب مفردات القرآن ہے اس کو تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں، اگرچہ وہ عربی میں ہے، لیکن اگر آپ اس کا سادہ اردو میں ترجمہ یا خلاصہ دیکھنا چاہیں تو تدبر قرآن کا جو بالکل ابتدائی حصہ ہے، جہاں الف لام میم کی شرح استاذ امین احسن اصلاحی نے کی ہے، اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ اس پہ نظر آ جائے گا کہ وہ کس طرح سے اس پوری کی پوری تھیوری کے بارے میں کہ یہ نام اگر ہیں تو یہ کیوں رکھے گئے، اس کی انہوں نے تفصیل کی ہے۔ تو میں آپ کو چاہتا ہوں کہ اس کا تھوڑا سا حصہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، تاکہ آپ یہ جان لیں کہ وہ اس میں ہمیں کیا بات سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے وہ لکھتے ہیں یہ الف لام کی تشریح میں کہ جو لوگ عربی رسم الخط کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے حروف عبرانی سے لیے گئے ہیں، یعنی ہیبرو سے لیے گئے، عبرانی ہیبرو، اور عبرانی کے حروف ان حروف سے ماخوذ ہیں جو عرب قدیم میں رائج تھے، یعنی یہ ہیبرو itself owes its inception to some other ancient languages، یعنی عربی ہے، عربی سے بہت سارے حروف عبرانی سے آئے ہیں، اور عبرانی کے پیچھے اور زبانیں تھیں جہاں سے وہ حروف آئے ہیں۔ عرب قدیم ان حروف کے متعلق استاذ امام کی تحقیق اب وہ بیان کریں، استاذ امام یعنی استاذ فراہی، تو استاذ امین احسن اصلاحی اپنے اب استاذ کی تحقیق کو بیان کر رہے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ انگریزی اور ہندی کے حروف کی طرح صرف آواز ہی نہیں بتاتے، یعنی آ با اے بی سی ڈی جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں یا ہندی میں جیسے ہم بولتے ہیں یا اردو میں بولتے ہیں، تو اب یہ دے آر بیسکلی ریپرزینٹنگ ساؤنڈس، they are just representing the sound that come out of our mouth۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، عربی میں ایسا نہیں ہوتا تھا، یعنی عربی جو کہ عبرانی سے ماخوذ ہے، اور عبرانی کے جو پیچھے جو اس کی جو پیرنٹ زبانیں ہیں وہاں they just did not only stand for certain sounds، صرف آواز نہیں ان سے مراد ہوتی تھی، بلکہ چینی زبان کے حروف کی طرح معانی اور اشیاء پہ بھی دلیل ہوتے تھے۔ تو جیسے چائنیز کو اگر آپ دیکھیں گے، ان کے یہاں جو حروف ہوتے ہیں وہ ان کی ایک ساؤنڈ بھی ہوتی ہے، اور وہ کسی شے کو بھی سگنیفائی کرتے ہیں، کسی شے بھی اس سے مراد ہوتی ہے، اور جن معنی یا اشیاء پر وہ دلیل ہوتے ہیں عموماً انہی کی سر اختیار کر لیتے ہیں، انہی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، یعنی جو مطلب اس سے ہوتا ہے وہ لکھے بھی اسی طرح سے جاتے ہیں۔ تو مولانا کی تحقیق یہ نہیں، مولانا سے مراد مولانا فراہی، ان کی اب یہ استاذ امین احسن اصلاحی اپنے استاذ کی بات بیان کریں کہ مولانا کی تحقیق یہ ہے کہ یہی حروف ہیں جو مصریوں نے اخذ کیے، قدیم مصریوں نے اخذ کیے، اور اپنے تصورات کے مطابق ان میں ترمیم و اصلاح کر کے ان کو اس خط تمثالی کی شکل دی، جس کے آثار احرام مصر کی کتبات میں ملتے ہیں۔ جو ہیروگرافکس ہوں گے نا، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ اسکرپٹ ہے جو پیرامڈز آف ایجپٹ پہ آپ کو نظر آتی ہے، وہ ایک آرنامنٹڈ اسکرپٹ ہے جس کے اندر ڈیزائن بھی ہے اور اس کی آواز بھی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ عربی زبان سے جو قدیم زبانیں ہیں ان کے اندر، اور یہ چینی زبان کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ they just do not represent sounds but they also represent objects، چیزوں کو بھی وہ کے بھی نمائندہ ہوتے ہیں۔ یہ انہوں نے ابھی وہ بات اپنی بڑھا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان حروف کے معانی کا علم اگرچہ اب مٹ چکا ہے، لیکن بعض الفاظ ابھی بھی ہمیں معلوم ہے کہ ان کی کیا کانوٹیشنز تھیں۔ اب اس کی کچھ مثال دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ الف کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ وہ گائے کے معنی کے لیے آتا ہے، الف کا جو ہے، اور گائے کے سر کی صورت پہ یہ لکھا جاتا تھا۔ گائے کی جو سر جس طرح سے آپ کہتے ہیں نا، ایک اس کا جو اسٹرکچر ہے گائے کا، اس کا منہ کا جو اسٹرکچر ہے، تو اب قدیم زبان میں الف جب لکھا جاتا تھا تو ایسے نہیں لکھا جاتا تھا، بلکہ گائے کا جو جو منہ ہے وہ بنا دیا جاتا تھا، اینڈ دیٹ وڈ ریپرزینٹ الف۔ اچھا، اس کے بعد وہ ایک اور بات بیان کرتے ہیں، بے کا جو لفظ ہے یہ بیت کے لیے بولا جاتا ہے۔ بیت کا کیا معنی ہے؟ اب معلوم ہے عربی زبان میں بیت گھر کو کہتے ہیں، تو بے نہیں لکھتے تھے، وہ گھر کی شکل بنا دیتے تھے، یعنی الف نہیں لکھتے تھے بلکہ گائے کی شکل بنا دیتے تھے۔ جہاں انہوں نے بے لکھنا آتا تھا وہاں وہ گھر کی شکل بنا دیتے تھے۔ الف would represent the head of a cow and بے would represent a house، تو وہ ہاؤس کی شکل بنا دیتے تھے۔ اور جیم کا جو عبرانی تلفظ ہے وہ جیمل ہے،
تو جیمل آپ کو پتا ہے کہ بنیادی طور پہ اونٹ کے لیے بولا جاتا ہے. اسی سے آپ دیکھیے عربی زبان میں جمل ہم اونٹ کو کہتے ہیں, تو وہ جیمل سے جمل بنا ہے. تو جیم جب بھی لکھا جاتا تھا تو وہ جیم نہیں لکھا جاتا تھا بلکہ اونٹ کی شکل میں لکھا جاتا تھا. اچھا, ایک اور انہوں نے مثال دی توئے کی. توئے جب لکھا جاتا تھا تو یہ کہتے تھے یہ سانپ کی شکل میں لکھا جاتا تھا, اور اس سے مراد بھی سانپ ہوتا تھا. تو گویا وہ یہ بتا رہے ہیں, اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یہ سارے کے سارے جو حروف ہیں یہ لکھے جاتے تھے اس شکل میں جس شکل کے یہ نمائندہ ہوتے تھے. And they would not just be sounds, but they would be actually representations or illustrations of those objects as well. Alif would represent a cow's head, Bay would represent a house, Jim would represent a camel, Toy would represent a serpent, a سانپ کی شکل میں ہوتے تھے. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ استاذ امین حسن اصلاحی نے اپنی اس تحقیق کو جب موقع کیا ہے تو نون کو پیش کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ سورہ نون جو ہے قرآن کی 68ویں سورہ ہے, اس کے الفاظ کیا ہیں؟ نون والقلم وما یسطرون. اب آپ کو یہ پتا ہے کہ حضرت یونس کو ذن نون بھی کہا گیا, یعنی ذن نون کا مطلب ہے مچھلی والا, اور نون جو ہے وہ عربی زبان میں جب ٹریول کر کے آیا ہے تو قدیم زبانوں میں نون سے کیا مراد تھا؟ مچھلی. اور اس سورہ کے اندر چونکہ حضرت یونس کا ذکر ہے تو بالکل آخر میں آتا ہے کہ لا تکن کصاحب الحوت. حوت کہتے ہیں مچھلی کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں جو بے صبرے ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا تھا. تو وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ دیکھیے استاذ حمید الدین فرائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے نون والقلم کی جو سورہ ہے اس کا اگر نام رکھا گیا نون تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سورہ کے اندر مچھلی کا ذکر آ رہا تھا, اور مچھلی کا ذکر جب آیا جو ظاہر ہے کہ حضرت یونس کے حوالے سے آیا تو اسی کو سورہ کا عنوان بنا لیا گیا. اور یہ بات ایک الگ سے حقیقت ہے کہ جو عرب جب سورتوں کے نام رکھتے تھے تو ان کے اندر وہ سورہ کا جو مضمون سمیٹتے نہیں تھے زیادہ تر, بلکہ سورہ کے اندر اگر کوئی انوکھی چیز پائی جاتی تھی, کوئی منفرد واقعہ پایا جاتا تھا تو اس سے وہ نام رکھ لیا کرتے تھے. تو اب انہوں نے سب نام رکھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ایگزیکٹلی اسی طریقوں کو اپنایا کہ سورتوں کے نام ان چیزوں پہ رکھے کہ جو ان سورتوں کے اندر کوئی نہ کوئی منفرد چیز یا کوئی یونیک چیز پائی جاتی تھی. تو چونکہ سورہ قلم بالکل واضح ہے کہ وہاں پہ حضرت یونس کا ذکر ہے, یہ بھی واضح ہے کہ اس سورہ کے اندر ذکر آ گیا ہے حوت کا. حوت مچھلی کو کہتے ہیں, اور سورہ شروع نون سے ہو رہی ہے اور اس کا نام ہی سورہ نون ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصل میں اگر سورہ نون کو سورہ نون کہا جا رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں مچھلی والے کا ذکر ہے, اور نون کا مطلب ہے مچھلی والا. مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے توئے ہے, تو توئے جو اگر آپ ابھی انہوں نے بتایا کہ قدیم زبانوں میں توئے سے کیا مراد ہے؟ سانپ مراد ہے نا. تو وہ کہتے ہیں سورہ طٰہٰ کو آپ دیکھیے جو قرآن کی 20ویں سورہ ہے, تو وہاں پہ حضرت موسیٰ کا قصہ ہے اور سانپ کا لاٹھی بن جانا, اور وہ سارا واقعہ جو ہے آپ کو معلوم ہے لاٹھی کا سانپ بن جانا, یعنی یہ ساری چیزیں اس میں ذکر آیا. تو وہ وہاں اگین طٰہٰ کا جو مطلب توئے ریپرزینٹ کرتا ہے وہ سورہ کے اندر چونکہ سانپ کا ذکر آ گیا ہے تو اس وجہ سے یہ سورہ کا نام پڑ گیا ہے. گویا کہ سورہ طٰہٰ کا نام سورہ طٰہٰ اس لیے ہے کہ توئے کا مطلب سانپ ہے, اور سانپ اصل میں آگے سورہ کے اندر اس کا تذکرہ آیا ہے. جب یہ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گیا, تو اس کی طرف اشارہ ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے الف لام میم کو اگر آپ دیکھ لیجئے تو الف لام میم جو سورہ بقرہ ہے تو وہاں پہ گائے کا واقعہ بیان ہوا ہے. الف تو اس لیے وجہ سے آیا. تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گائے کا ذبح کرنے کا جو سارا کا سارا واقعہ پیش آیا حضرت موسیٰ کے زمانے میں, یہ بھی بالکل شروع ہی میں سورہ میں آ گیا ہے. تو اس وجہ سے الف لام میم میں سے جو الف والا حصہ ہے اس کو اس نے سگنیفائی کیا. تو اس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ میں نے ایک رستہ کھولا ہے کہ بنیادی طور پہ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں یہ تو اسٹیبلشڈ ہے کہ صورتوں کے نام ہیں, یہ تو اٹ از اے گیون, لیکن یہ نام کیوں رکھے گئے ہیں اس کی انہوں نے توجہ یہ کی ہے کہ نام اس لیے رکھے گئے ہیں کہ یہ سارے کے سارے نام اپنی قدیم زبانوں کے اندر they would represent certain objects and all these objects would be signified by these words, by these letters. تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جن جن جگہوں پہ ان صورتوں کو لے لیا ہے وہاں پہ یوں کیا ہے کہ جس سورہ کے شروع میں حروف مقطعات آ گئے ہیں تو ان مقطعات سے جو چیز مراد ہے وہ سورہ کے کنٹینٹ کے کسی واقعے یا کسی پہلو کی طرف اشارہ ہے. جیسے سورہ نون کے اندر مچھلی والے کی طرف اشارہ ہے, سورہ طٰہٰ میں
سانپ کی طرف اشارہ ہے. الف لام میم میں جو الف ہے اس کا تعلق گائے کے اس واقعے سے ہے جو سورہ بقرہ میں آیا, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ایک رستہ کھولا ہے, ورنہ یہ ایک مزید یہ کام ہے جو ہونے والا ہے کہ تمام جو حروف ہیں, چونکہ یہ 14 حروف ہیں 28 میں سے جن کا ذکر آیا ان مقطعات میں, ہم یہ دریافت کریں گے قدیم زبانوں میں یہ ان کا مطلب کیا ہوا کرتا تھا, کیونکہ یہ جو مطلب ہوگا وہی ریپرزینٹ کریں گے. مزید انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ دیکھیے بعض صورتوں کے نام مشترک ہیں. دیکھیے 6 صورتیں ہیں قرآن مجید کی جن کا نام ہی حامیم ہے, ان کو حوامیم کہتے ہیں جمع. اسی طرح سے الف لام میم کے نام سے کئی صورتیں ہیں, یعنی سورہ بقرہ کا نام بھی الف لام میم ہے, اور سورہ آل عمران بھی الف لام میم سے شروع ہوتی ہے. تو وہاں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جن صورتوں کے نام مشترک ہیں وہاں پہ ان صورتوں کی تھیمز بھی آپ مشترک دیکھیں گے, یعنی اس طرح کے نام اصل میں اس طرح کے موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو الف لام میم آل عمران اور الف لام میم بقرہ دونوں کے اندر چونکہ اگر آپ غور کریں جیسے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے اندر اتمام حجت ہوا ہے یہودیوں کے اوپر, اور سورہ آل عمران میں اتمام حجت ہوا ہے عیسائیوں پہ بالخصوص. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کے اندر اشتراک اتمام حجت ہے, فرق کیا ہے, مخاطبین کا فرق ہے. تو دونوں الف لام میم کی جو کامنالٹی ہے وہ مضمون کی کامنالٹی کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے. تو یہ وہ تھیوری ہے جس کو استاذ فراہی نے پیش کیا, اور استاذ امین احسن اصلاحی نے اس کو ہمارے سامنے پیش کیا اور یہ بتایا کہ اس میں ابھی یہ ساری کی ساری جو تھیوری ہے یہ ایک وائبل تھیوری ہے, اٹس سم تھنگ دیٹ کین بی ریسرچ انٹو, لیکن ہمیں جو بقیہ ناموں کے بارے میں کہ وہ کیا سگنیفائی کرتے ہیں ہر ایک کے بارے میں الگ الگ کرنا, ان کے بارے میں تلاش کرنا اور مل کے صورتوں کی تھیم کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ تلاش کرنا, یہ کام ہے جو محققین کو بھی کرنا چاہیے. اور ہمارے بعض لوگوں نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے, لیکن ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل کوئی ہم اس پہ اطمینان حاصل ہو گیا کہ جو بقیہ حروف کے بارے میں مطلب ڈسکور کیے گئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں. جتنے ہمارے سامنے ہیں ان کے بارے میں تو متحقق ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہے. تو آپ یوں خلاصہ کر سکتے ہیں جو فرائی اسکالرس کی اپروچ کا کہ یہ لازماً صورتوں کے نام ہیں, اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کیونکہ یہی بات مفسرین بھی کہتے ہیں, اور یہی بات زمخشری کی بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اکثریت جو ہے وہ اسی کی قائل ہے کہ صورتوں کے نام ہے. جو مسئلہ صرف وہ ہے کہ یہ نام اگر ہیں تو یہ نام کو رکھنے کی حکمت کیا ہے, مطلب عمر, عثمان, ابو بکر یا کوئی اور نام, تو یہ تو ایک ایسے نام ہیں جن سے مانوس ہیں, لیکن الف لام میم یا ہا میم عین سین قاف یا صاد یا نون یہ عام طور سے لوگ نام ایسے تو نہیں رکھتے اپنی کمپوزیشنز کے بھی اور نہ انسانوں کے. تو اس کے پیچھے استاذ فراہی کی یہ تحقیق ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اس کے مقابل میں جو دوسری تحقیق ہے وہ یہی ہے کہ یہ ان کے بارے میں پتہ نہیں ہے, یہ متشابہات میں سے ہیں یا یہ اللہ کے ناموں میں سے ہیں یا یہ حروف تہجی میں سے ہیں وغیرہ. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف جو ہماری ٹریڈیشنل اپروچ ہے وہ ان ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کرتی ہے, اس میں وہ یہ بات بھی بیان کرتی ہے کہ صورتوں کے نام ہیں, لیکن وہ اس کو جم کے یا جزم کے ساتھ بیان نہیں کرتی. لیکن جو فرائی اسکالرز ہیں وہ اس پہ مطمئن ہے کہ صورتوں کے نام ہیں, اور ناموں کے رکھنے کے پیچھے حکمت یہ ہے جو میں نے مختصراً آپ کو بتائی ہے. آپ میں سے جو لوگ تفصیل سے اس کو دیکھنا چاہتے ہوں وہ ضرور کوشش کریں کہ وہ استاذ امین احسن اصلاحی کی اس تفسیر کا وہ والا حصہ پڑھ لیں, اور استاذ حمید الدین فراہی کی جو تفسیر سورہ بقرہ ہے یا یوں سمجھ لیجیے قرآن کے جو حواشی ہیں وہ ان کا ترجمہ بھی اردو میں ہو گیا ہے, ہندوستان میں وہ اویلیبل ہے, شاید ابھی پاکستان میں نہیں آیا, میرے پاس تو خیر وہ عربی زبان میں موجود ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب وہ پاکستان میں آئے گا تو آپ ان کے وہ حواشی جو اردو زبان میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہوئے ہیں وہ سارے پڑھ سکتے ہیں, تو وہاں آپ ان کا فرسٹ ہینڈ اوپینین نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں ہماری وہ پہلی بات ہے جو مکمل ہوتی ہے کہ ہم نے الف لام میم کے پہلو سے یہ دیکھا کہ یہ اصل میں یا ہم ان کو یہ مانیں کہ یہ اسرار و رموز میں سے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا علم ہے, اور یا ہم یہ سمجھیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں اور یہ قطعی طور پہ صورتوں ہی کے نام ہیں, اور ناموں کے پیچھے حکمت وہ ہے جو بھی آپ کے سامنے میں نے استاذ کی طرف سے ان کا خلاصہ پیش کیا. اب دوسرا جو خواتین حضرات مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اب اس میں اس جملے کی تعریف ہم کیا کریں. جو عام طور سے تعریف کی جاتی ہے وہ تو یہ ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور جو فرائی اسکالرس کی اپروچ ہے اس میں یہ ہے کہ نہیں یہ کتاب الہی ہے, الکتاب سے مراد یہاں کتاب الہی ہے, اور لا ریب فیہ ایک سیپریٹ جملہ ہے, اس کا ذالک الکتاب سے ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے بلکہ یہ سیپریٹ جملہ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کتاب الہی ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح کے استاد امین احسن اصلاحی نے اس کو بیان کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے, کیونکہ یہ انہی کی ریسرچ ہے جس کو ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ اس کا کتاب الہی میں ہونے میں کوئی شک نہ ہونے کا کیا پہلو ہے. پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ تنقید کرتے ہیں پہلے مطلب پہ, جنہوں نے یہ مطلب لیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ مطلب گرامیٹیکلی تو بالکل ٹھیک ہے, اٹ از پاسبل,
لیکن یہ مطلب اس پہ فلاں فلاں اعتراضات وارد ہوتے ہیں. تو انہوں نے 6 بڑے اعتراضات کیے ہیں اس ترجمے پہ. اگر آپ ترجمہ یہ کریں کہ یہ کتاب، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پاسبل تو ہے، گرامیٹیکلی اٹ از پاسبل، بٹ اٹ ڈز ناٹ میک سینس کہ ہم یہ ترجمہ کریں. میں وہ چاہتا ہوں کہ 6 چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جنہوں نے جو تنقید کیے ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں. پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ اولاً قرآن مجید کے جو نظائر ہیں وہ اس کے بالکل خلاف ہیں. قرآن کے جو نظائر ہیں وہ انہوں نے پیش کیے ہیں، وہ یہ کیا ہیں؟ وہ نظائر جگہ جگہ یہ بیان ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الفاظ وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ الف لام میم تنزیل الکتاب من اللہ رب العالمین. مثلا ایک انہوں نے مثال دی ہے، یعنی جہاں پہ بھی حروف مقطعات آئے ہیں وہاں اس کے بعد جو فوراً جملہ آیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب الہی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تنزیل من رب العالمین. اس کے انہوں نے بہت سارے نظائر کا مطلب ایگزامپلس دیے ہیں کہ جب بھی کوئی حروف مقطع آیا ہے یا مقطعات آئے ہیں اس کے فوراً بعد جو آیت آئی ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کا یہ کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. تو پہلی جو ان کی دلیل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو اور مقامات ہیں، کیونکہ جیسے کہ ہمارے مفسرین بھی مانتے ہیں تفسیر بروایا کے، اور یہ اگریڈ اپون پرنسپل ہے کہ القرآن جو فصل بعضہ بعضا، یعنی قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے کی جائے گی، قرآن کے اپنے نظائر سے کی جائے گی. تو نظیر یہ ہے کہ حروف مقطعات جہاں پہ قرآن مجید میں آئے ہیں وہاں پہ ان کے فوراً بعد بالعموم جو آیتیں آتی ہیں وہ یہ آیت آتی ہے کہ اس کی تنزیل خدا کی طرف سے ہوئی ہے، یہ نازل خدا کی طرف سے ہوئی ہے. اس کی انہوں نے مثالیں دی ہیں، میں ساری مثالیں آپ کے سامنے نہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے سورہ سجدہ کی، ایک اور میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں سورہ مومن کی. وہ یہ کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. اگین یہ حامیم ہے، یہ سورہ حامیم ہے، اور اس کتاب کی جو تنزیل ہے، اس کتاب کا جو نازل ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ عزیز و علیم کی طرف سے ہے. تو پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو قرآن کا اپنا عام طریقہ ہے کہ وہ جب بھی اس بات کو بیان کرتا ہے تو کتاب کے اندر شک ہونے کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو ایک الگ سے مسلمہ چیز ہو سکتی ہے جو کہیں اور بیان ہوئی ہے. یہاں وہ یہ بیان کر رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے خدا نے نازل کی ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا یہ کہ شک و شبہ کتاب اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے بلکہ آدمی کے ذہن کی صفت میں سے ہے. یعنی یہ ایک اور بات ہے کہ ایک ٹیڑھے ذہن کا آدمی سیدھی بات بھی میں سے بھی کوئی ٹیڑھ نکال لے گا. اس وجہ سے اس بات کے کہنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. یعنی آپ اگر یہ کہیں گے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو یہ ایک آبجیکٹو چیز ہے نا. یعنی کوئی ہر آدمی کہے گا نہیں یہ فلاں اس میں اعتراض تو ہے، یہ فلاں چیز تو ہے ایسی. تو وہ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایک ایسی سبجیکٹو چیز ہے کہ کوئی آدمی آپ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اور آدمی کہے گا جی شک تو ہے، فلاں فلاں بات ٹھیک نہیں ہے، تو بحث ہو جائے گی. تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ثالثاً وہ یہ کہتے ہیں کہ شک و شبے کا سوال در حقیقت پیدا کسی دعوے سے متعلق ہوتا ہے. یعنی آپ جب کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز میں کوئی شک نہیں ہے تو پہلے آپ کلیم کرتے ہیں نا، یو میک اے کلیم فرسٹ. یہاں دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب الہی ہے، اس وجہ سے اگر شک کی نفی کی ضرورت ہے تو اس دعوے سے متعلق کہا جائے گا. یعنی اگر آپ کسی چیز کی نگیشن کرنا چاہتے ہیں تو دعویٰ آپ کا کیا ہے کہ اللہ، یعنی مشرکین کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کی کتاب ہے تو وہ اس پہ اعتراض کرتے تھے. تو اس وجہ سے اعتراض اگر بنتا ہے تو وہ اس پہ نہیں کہ یہ کنٹینٹ کے لحاظ سے، بلکہ اس پہ کہ اس کا خدا کی طرف سے ہونا. تو اعتراض بھی تبھی ویلڈ بنے گا کہ اگر کوئی کلیم کرے گا اور اس کلیم کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ نہیں جو آپ کا کلیم ہے یہ غلط ہے، یہ کتاب تو خدا نے نازل کی ہے. تو یہ وہ تیسری بات وہ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ کتاب سے متعلق شک کی نفی کتاب کی شان میں کوئی خاص اضافہ نہیں کرتی. یعنی اگر میں کہہ دوں کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے تو اس طرح کی شک کی نفی جو ہے وہ آپ کسی میتھمیٹیکل کتاب کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جو میتھمیٹکس کی کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہوتا، مطلب ظاہر ہے ایکسیمز پر بیسڈ ہے، وہ میتھمیٹیکل ٹروتھس ہیں، یہ سائنس کی کتاب کے اندر بہت سائنٹیفک ٹروتھس ہیں. تو جو شک آپ قرآن کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ ان کتابوں کا بھی وصف ہے، ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان میں کوئی شک نہیں ہے. تو آخر کتاب الہی میں وہ کیا منفرد چیز ہے. تو یہ وہ نقطہ اٹھاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے جو ابتدائی، پانچواں نقطہ ہے، اب وہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کے جو ابتدائی مخاطبین کی اصل الجھن یہ نہیں تھی قرآن کی کچھ باتیں ان کو مشکوک معلوم ہوتی تھی، بلکہ ان کی اصل الجھن یہ تھی کہ اللہ کی تعالیٰ کی اتاری ہوئی نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لی ہے، اپنی طرف سے پیش کر دی ہے. دیکھیں جگہ جگہ ام یقولون افترا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود گھڑ لیا ہے، انہوں نے خود افترا کر لیا ہے، ان کے پاس کوئی جن ہے جو ان کو القاء کرتا ہے اور وہ خود اپنی طرف سے پیش کر دیتے ہیں. تو جگہ جگہ جو ان کا اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ ہوگا کوئی بہت بڑا معجزہ، لوگ اس سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے گھڑ کے پیش کر رہے ہیں. ان کے پاس ایک جن ہے، ان کے موکل ہیں جو ان کو یہ سجھاتے ہیں اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کر دیتے ہیں. تو یہ بات کرتے ہیں. پھر وہ آخری بات یہ کرتے ہیں، دیکھیے کہ
اگر کتاب سے متعلق شک کی نفی بھی کر دی جائے تو اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے خدا کی طرف سے ہونے کا مسئلہ پھر بھی مشکوک رہا. یعنی آپ نے یہ تو کہہ دیا کہ کتاب میں کوئی نفی نہیں ہے اور میں کوئی شک نہیں ہے. اور دیکھیے قرآن مجید میں یہ بات الگ سے بیان ہوگی ایک اور اسلوب میں، جب یہ کہا گیا نا کہ یعنی یہ بات کہ اگر لو کانا من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، وہ قرآن کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کتاب کے اندر کوئی ڈسکریپنسی نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ بات تو ہم بیان قرآن نے الگ سے کر لی ہوئی ہے. یہ کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر اگر یہ انسانی کلام ہوتا ہے تو آپ بہت سارا تناقض پاتے، بہت سارا ڈاؤٹ بھی پاتے، لیکن الہی کلام ہونے نے یہ بتا دیا ہے کہ اصل میں اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. یہ بات وہ کہتے ہیں الگ سے بیان ہو گئی ہے. یہاں جو اصل اعتراض کیا جا رہا ہے وہ تو ہے یہی کہ یہ خدا کی کتاب نہیں ہو سکتی، اور اگر آپ نے دعوے سے کہہ دیا کہ یہ خدا کی کتاب، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ کلیم آپ کے خلاف تو نہیں کیا گیا. تو یہ وہ خلاصہ ہے ان کے ان اعتراضات کا جو وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے یہ لا ریب فیہ کا ترجمہ کرنا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں پہ اس کا موقع نہیں ہے. یہاں نفی جس کی جا رہی ہے وہ مشرکین کے اعتراض کی تھی کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے ہے. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جو اس کا جو اصل مطلب ہے ذالک الکتاب کا، تو اس سے آپ کے سامنے یہ محو نہیں ہونا چاہیے کہ میں انہونی بات کر رہا ہوں. تو وہ الکتاب کے پھر آپ کو نا کچھ نظائر دیتے ہیں کہ دیکھیے الکتاب کا جو ورڈ ہے کتاب الہی کے ساتھ خاص ہو گیا، کیونکہ دیکھیے ان کا ترجمہ کیا ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب الہی ہے. الکتاب کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے، یہ کتاب الہی ہے، یہ خدا کی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں یہ آپ کے لیے کوئی اجنبی بات نہیں ہونی چاہیے کہ میں نئی بات کر رہا ہوں. قرآن جگہ جگہ الکتاب کو کتاب الہی کے مفہوم میں لے رہا ہے. اس کی پھر انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں. وہ دیکھیے وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ اعراف میں مثال کے طور پہ کہا گیا کہ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جو کتاب سے تمسک اختیار کرتے ہیں، یعنی کتاب سے اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں، کتاب کو اختیار کر لیتے ہیں. اب وہاں الکتاب کا ورڈ آیا ہے تو الکتاب کہتے ہی وہاں کتاب الہی مراد ہو گئی ہے. یعنی وہاں کوئی تکلف کرنے کی ضرورت نہیں کہ کتاب اللہ کہا جائے، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. الکتاب کے ورڈ نے اس سیاق میں بالکل طے کر دیا ہے کہ this actually means the book of God, not just, I mean, it does not need to be expressed as کتاب الہی اور کتاب اللہ, but merely the words al-kitab, they are sufficient to tell us that they refer to God's book, the book of God. اور پھر انہوں نے ایک اور مثال دی ہے، وہ دیکھیے کہ سورہ آل عمران میں یہ ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، یعنی ان لوگوں کی طرف دیکھو کہ جن کو کتاب الہی کا ایک حصہ عطا ہوا. اگین یہاں پہ ترجمے میں تو کتاب الہی کا ورڈ آ گیا، عربی میں نہیں ہے، عربی میں تو الکتاب ہے. تو الکتاب اصل میں جب ترجمہ کیا جائے گا تو اس سے مطلب یہ ہوگا کہ ان کو کتاب الہی کا ایک حصہ دیا گیا. تو اس طرح سے وہ اصل میں یہ جی ہمارا کنیکشن شاید منقطع ہو گیا تھا، تو میں اپنی بات کا خلاصہ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی بات کو مکمل کر لیں گے. پھر آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو سورہ بقرہ کی جو 2 آیتیں پڑھی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس میں 2 ایشوز ہیں جن کی ہم نے کمپیریٹیو اسٹڈی کی ہے. ایک یہ کہ الف لام میم سے کیا مراد ہے، اور دوسرا جملہ ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس سے کیا مراد ہے. تو الف لام میم کے حوالے سے جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز کی جو اکثریت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ یعنی مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ صورتوں کے نام ہیں، لیکن بہت سارے اور لوگ اس کا بیان کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے یہ کیا ہیں، اور یہ متشابہات میں سے ہیں، اللہ اس کا علم جانتا ہے. کچھ لوگوں نے خدا کے ناموں سے موسوم کیا، کچھ لوگوں نے کہا کہ حروف تہجی ہیں جن کا مقصد اصل میں یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی حروف تہجی سے قرآن کو تصنیف کرتے ہیں، اور انسان انہی حروف تہجی سے اپنا کلام تصنیف کرتا ہے. دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے، تو گویا انسان کو عاجز کرنے کے لیے. جو فرائی اسکالرس کی اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اصل میں صورتوں کے نام ہیں. یہ نام ہونا جو ہے وہ کہتے ہیں قطعی ہے، یہ خود اس کے قرآن کے سٹرکچر سے واضح ہے، روایتوں میں بھی یہ واضح ہے. اور پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ان کے نام ہونے کی جو حکمت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پیچھے جو یہ عبرانی زبان سے پیچھے جو زبانیں ہیں، جو ایجپشن زبان جیسے ہے، جو قدیم ایجپشن زبان جیسے ہیں، جس میں آپ کتبات وغیرہ دیکھتے ہیں کہ جس میں الفاظ جو ہیں they don't not only signify certain sounds but they also signify certain objects. تو یہ اسی اصول پہ ہیں کہ قدیم میں یہ اپنا مطلب رکھتے ہیں. الف کا مطلب گائے کا سر ہے، یا بے کا مطلب گھر ہے، یا جیم کا مطلب اونٹ ہے. اسی طرح توئے سے مراد جو ہے وہ سانپ ہے. پھر اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ نون سے مراد جو ہے وہ مچھلی ہے. اور اگر آپ ان سب صورتوں کو دیکھیں گے جہاں پہ یہ نام آئے ہیں تو ان ناموں کی مناسبت سے کوئی نہ کوئی واقعہ اس سورہ کے اندر موجود ہے. تاہم یہ کام بھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ سب کے ساتھ جو حروف مقطعات ہیں ان سب کے پیچھے جو رموز ہیں وہ ابھی دریافت ہونے باقی ہیں.
لوگوں نے اس کی کوششیں شروع کی ہوئی ہیں، اور چونکہ ایک مشکل یہ پیش آ رہی ہے کہ وہ زبان اس طرح سے آسانی سے ایکسیسیبل نہیں ہے، جو قدیم زبانیں ہیں ان میں کیا مطالب ہیں، اور پھر اس میں سے اس کی جو بعض تاریخ ہے وہ اتنا ہمارے لیے آسان بھی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ابھی وہ چیز ہے کہ جو مارز بحث میں ہے. تاہم یہ ایک تھیوری کے طور پہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. ہاں یہ بات ضرور رہنی چاہیے کہ نام ہونا جو ہے اس سے ہدایت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. نام تو یہ ہیں، اب یہ صرف ایک انٹریگنگ بات ہے، اٹس جسٹ این ایکیڈیمک کوسچن کہ بھی یہ نام کیوں رکھے گئے. تو نام تو اٹ ڈزنٹ میٹر کہ کیوں مطلب اس سے کوئی مطلب میں فرق نہیں پڑتا، نام کچھ بھی ہو، لیکن ایک انکوزیٹیونیس تو ضرور ہوتی ہے نا، کہ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ بھی یہ ایسے نام کیوں ہیں. تو جو استاد فراہی کی تھیوری ہے وہ صرف اس ایکیڈیمک انکوائری کو ایڈریس کرتی ہے کہ یہ نام کیوں رکھے گئے. ادروائز یہ کہنا کہ یہ حروف متشابہات میں سے ہیں یا یہ علوم متشابہات میں سے، ایسا نہیں ہے، یہ صورتوں کے نام ہیں. اور نام ہونے کے ناطے بس ہمیں ان کو نام سمجھنا چاہیے. اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس کی ایک پاسبل تھیوری وہ ہے جو فرائی صاحب نے پیش کی ہے، اس کو مزید ایکسپلور کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کیا کہ یہ کتاب الہی کے اندر شک ہونے کی ایک مفہوم ہے، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. دونوں کے دلائل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے، اور آپ اس سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اوائل میں جیسے کہ سورہ کی اپروچ کو آپ جیسے جیسے آگے پڑھیں گے تو یہ جو زبان کے لحاظ سے اور روایتوں کے لحاظ سے جو کمپیریزن ہے یہ آپ کے سامنے اور بھی واضح ہوتا چلا جائے گا. تو میں اپنی بات کو یہاں ختم کرتا ہوں. اقول و قولی ھذا، اور آپ کے سوالات کے لیے حاضر. السلام علیکم ڈاکٹر شاداب، بہت بہت شکریہ. ایک بہت ہی تفصیل کے ساتھ آپ نے سورہ بقرہ کی آیات پہلی اور دوسری ایکسپلین کی، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے میں کچھ ریٹن سوالات ہیں، میں ان سے آج کے سیشن کا آغاز کرتی ہوں. پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا آج کے اہل عرب اور اسکالرز ان کے معنی یعنی حروف مقطعات کے معنی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا؟ دیکھیں، یہ بات کہ رسول کریم کے زمانے میں سمجھا کیا جاتا تھا، یہ تو ہم نہیں کچھ کہہ سکتے نا، یہ تو ہم اس کو دریافت کرنے کی اس وقت کوشش میں ہیں. آج کل کے جو اہل عرب ہیں ان کا کہ زیادہ تر لوگوں کی وہی رائے ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ یہ متشابہات میں سے ہیں، ہمیں اس کا مطلب پتہ نہیں ہے. ایک ڈومیننٹ ویو یہ ہے، اور دوسرا ڈومیننٹ ویو جو مفسرین کا ہے، جو زیادہ تر لوگوں کا، جو زمخشری نے بیان کیا کہ وہ صورتوں کے نام ہیں. نام ہونے کی حد تک تو ایک بہت بڑی تعداد اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہیں، چاہے یہ نام ہے یا نہیں ہے، وی ڈونٹ نو واٹ دے آر. تو یہ دو پرومیننٹ گروپس ہیں، آج کل عرب میں بھی یہی پائے جاتے ہیں. اب یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر یہ نام ہیں تو ان صورتوں کے نام یہ کیوں رکھے گئے، تو اس کی ایک وائبل آپ کہہ سکتے ہیں تھیوری ہے جو فرائی صاحب نے پیش کی، which needs to be further explored and established. اس وجہ سے یہ کہنا کہ اس وقت کیا تھا، اب لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، یہ تو اس وقت گفتگو کا موضوع نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ اس وقت تھا اس کے بارے میں تو یہ توجیہ ہم نے کر دی ہے کہ وہ نام ہیں، وہ نام ہیں. آج کل کے جو عرب اسکالرز ہیں وہ کوئی مونولیتھک نہیں ہے کہ وہ سب لوگ اس پہ اتفاق کریں، وہ دونوں طرح کے لوگ ہیں. وہ بھی یہ بھی کچھ لوگ بھی مانتے ہیں کہ وہ نام ہیں، کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ متشابہات میں سے ان کا مطلب ہمیں نہیں پتہ. تو یہ دونوں طرح کے لوگ وہاں بھی پائے جاتے ہیں. یہاں ہماری جو انکوائری ہے وہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہے کہ اگر یہ نام ہیں تو کیوں ایسے نام رکھے گئے. شکریہ. اگلا سوال پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی خفیہ کوڈز تھے؟ نہیں، ابھی تو میں نے ایکسپلین کیا جی کہ سمجھنے کی کیا ضرورت ہے. جب یہ ہمیں پتہ لگ گیا کہ یہ نام ہیں اور یہ مبتدائے محذوف کی خبریں ہیں، جب یہ کہا گیا کہ یہ سورہ الف لام میم ہے یا سورہ حامیم عین سین قاف ہے، تو صورتوں کے نام ہیں. تو خفیہ کوڈز تو تب ہم اس طرف بڑھیں کہ جب ہمیں کوئی مزید مطلب اشتباہ ہو کہ بھئی یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی اور ہم اس کی کوئی توجیہ کریں. یہاں تو بالکل کلیئر کٹ، اگر آپ ایک تھیوری کو مانتے ہیں تو یہ صورتوں کے نام ہیں، ایک اور تھیوری کو اگر آپ مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے نام ہے، ایک اور کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مطلب کسی کو نہیں پتا. اب یہ آپ چوز کیجئے کہ آپ نے ان میں سے کون سی تھیوری کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ان کا مطلب کسی کو نہیں پتا، یہ اللہ تعالیٰ اور رسول کے درمیان کوڈز ہیں، تو یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے. تو ہم تو اصل میں یہاں جو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے نتیجہ نکالا ہے، 2 یا 3 جو بڑے کنٹیسٹنگ اوپینینز ہیں، ان کے پیچھے آرگیومنٹس کیا ہیں. تو آپ تو ان آرگیومنٹس کو سمجھ کے کسی ایک کے حق میں جا سکتے ہیں یا مزید کوشچن کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ثاقب پلیز آپ پوچھیے. السلام علیکم شہزاد صاحب، بہت شکریہ. شہزاد صاحب، آپ نے جو دوران گفتگو بتایا کہ حمید الدین فرائی صاحب نے اس طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ ایک تحقیق کا موضوع ہے اور آنے والوں میں سے جس کو بھی توفیق ہو وہ اس پہ ان لائنوں پہ کام کر سکتا ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں ہیلوگرافی میں
ग्राफिक्स में कैसे इस्तेमाल होते रहे हैं, तो वो जिसमें से चंद के नाम आपने बता दिए और फराही साहब ने, जैसे इमाम फराही ने बताए थे, तो क्या उनके बाद किसी ने कोई ऐसा नाम है जिसने मजीद तहकीक की हो और इन हरूफ के मामले में ये बताया हो कि ये इजिप्शियन या अदरवाइज जो पुरानी लैंग्वेजेस हैं उनमें जब ये शक्लें बनाई जाती थी इन अल्फाज से, तो वो क्या थी? जी, लोगों ने इसमें कोशिशें की हैं। हमारे जो अपने उस्ताद जावेद अहमद गामिदी, उन्होंने भी कोशिश की और उन्होंने हमें बताया बार दफ़ा कि उन्होंने इसके लिए इब्रानी ज़बान भी सीखने की कोशिश की और उसके पीछे जो पस मंज़र था, लेकिन उनकी अपनी रिसर्च ये थी कि जिस दर्जे में वो मालूमात होनी चाहिए हिब्रू के से जो पेरेंट लैंग्वेज है वो इस वक्त मैसर नहीं है हमारे पास, या उसके ज़राए नहीं है, या वो जो मालूमात है वो कहीं न कहीं तो शायद अवेलेबल होगी, लेकिन इस वक्त जैसे कहते हैं ना कि पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो एक कोशिश उन्होंने की, फिर और भी बाज़ लोगों ने कोशिश की कि वो इन मतालिब को डिटर्मिन करने की कोशिश करें, लेकिन मेरे इल्म की हद तक जितने भी कोशिशें हुई हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू add anything more substantial to what has been already established. शहजाद साहब, ये जो इजिप्शियन हेरोग्लिफिक्स हैं, ये तो अब भी मतलब ये काफी हॉट टॉपिक है और इसमें तो पिछले मतलब सालों में बहुत तहकीक हुई है, तो उसकी रोशनी में भी कोई नई चीज सामने आई है? नहीं, ये देखिए, ये जो है ना, दे आर नॉट मेयरली इजिप्शियन हियरोग्लिफिक्स। ये उन्होंने मिसाल दी है कि जैसे मिस्रियों में ये कतबात के अंदर ये पाया जाता था, तो वैसे ही जो अरबी की जो पेरेंट लैंग्वेज है उसमें पाया जाता था। ये नहीं कह रहे कि ये जो पैन ही है वो एक ही चीजें हैं। ये तो उन्होंने मिसाल बताया कि जैसे चीनी जबान के अंदर ये वस था, बिल्कुल वैसे ही ये इब्रानी जबान की जो पेरेंट जबानें हैं उनके अंदर ये वस पाया जाता था कि जैसे कि मिस्री जबान में पाया जाता है। तो दैट इज एन एग्जाम्पल दैट इज बीइंग गिवन। देखिए, उनके जो अपने अल्फाज हैं वो ये हैं कि मौलाना की तहकीक ये है कि यही हरूफ हैं जो कदीम मिस्रियों ने अखज़ किए और अपने तसव्वुरात के मुताबिक इनमें तरमीम और इस्लाह की और फिर इनको खत तमसाली की शक्ल दी, जिसके आसार हमें अहराम मिस्र में मिलते हैं। यानी दे हैव एक्चुअली बीन सब्सटैंशियली बीन ऑल्टर्ड, और उस ऑल्टरेशन के बाद उसमें कोई इजाफा या कमी की गई है। तो वो असल में वो मौजू है। यानी जो इजिप्शियंस की जो एंशिएंट चीज़ें थी उनको लिया तो है, लेकिन उसके अंदर मजीद जो तब्दीली पैदा करके उसमें जो नई मफाहीम पैदा की हैं अरबों ने, वो है असल मौजू कि वो आते आते जब अरबी में आए हैं तो उनका क्या मतलब बना है। ये वो अपनी तहकीक है जो मेरे इल्म की हद तक किसी ऐसे साहिब इल्म के सामने नहीं आई कि जिसके बारे में हमें इत्मीनान हो सके कि ये जो 6-7 के बारे में तो फराही साहब ने जो राय दी है वो हमारे सामने है, लेकिन कुल ये 14 हरूफ हैं, 28 में से 14 हरूफ हैं, जिसमें से अगर 5 या 6 का इल्म हमें आ गया है तो अभी भी 6-7 के बारे में हम कोई तयक्कुन के साथ नहीं कह सकते कि इनका मतलब हम बिल्कुल सही पहुंच गए हैं। बहुत शुक्रिया। रजा, प्लीज आप अपना सवाल कीजिए। मैंने जो सवाल पूछना था बेसिकली थोड़ी सी इसमें रेपिटेशन होगी बात की, लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे इसमें हो रही है वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ थियोराइज किया जा रहा है इन अल्फाज के बारे में, कुछ तुक्के लगाए जा रहे हैं, यानी कि किसी के पास कोई नेसेसरली सॉलिड बेसिस नहीं है। यानी अगर हम कोई इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करें कि जी उनकी राइटिंग कहीं डिस्कवर हो गई, फिर कहीं कोई और टैबलेट डिस्कवर हो गई, तो किसी ने अंदाजा लगा लिया कि कैसे ट्रांसलेट करना है। ये ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ कोई आर्कियोलॉजिकल डिग कर रहे हैं जिसके अंदर हम जो है वो थ्योरीज के थ्रू जो है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सूरतों के नाम दूसरे हैं जैसे कि फातिहा, बकरा वगैरह, वो तो एक तरह से आप कह लें कि निमोनिक हैं, यानी कि वो तो याद दहानी के लिए जो है यादाश्त के लिए इस्तेमाल किए गए। वो आर्बिट्रेरी नाम है, उसके ऊपर अगर कोई झगड़ा ऐसा कोई मसला होता भी नहीं। मगर ये जो नाम है हमारी थ्योरी के हिसाब से वो तो कुरान का पार्ट है। इसको जो है वो इससे कहीं ज्यादा क्लियर अंदाज में ऑलरेडी इसकी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए थी। ये जो हम आर्कियोलॉजिकल अंदाज के अंदर जाके जो है वो कुछ ढूंढ के और उससे अंदाजा लगा रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि इस बात में जो है कुछ कमी है। यानी ऐसे नहीं होना चाहिए था इसको। ये बात इस तरह जिसे कहते हैं ना कि इस तरह अनआस्क्ड या अंडर रिसर्च्ड कैसे रह गई कि हमें क्लियरली नहीं पता था कि इन अल्फाज से क्या मतलब है। ये देखिए, पहली बात तो ये कि ये ऐसे है कि जैसे लफ्ज़ का हमें इतना तो पता है कि वो फलां चीज़ के नाम है। ये एक आगे की बहस है, ये नाम के पीछे हिकमत क्या है। मसलन अगर मैं ये कहूँ कि आपका नाम रज़ा है, तो अगर मुझे ना पता हो मतलब रज़ा का,
So this would not add, I mean, this would not make any difference to my regard about you or my information about you. I know कि भाई there's a personality whose name is like this. ये जो बात है ना कि ये नाम अगर हैं तो इसके पीछे हिकमत क्या है, ये असल में एक ऐसी बहस है जिसके बारे में अगर आपको सिरे से भी ना पता लगे तो फर्क नहीं पड़ता. यानी यहाँ तो सिर्फ हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नामों के पीछे ये ऐसे नाम क्यों रखे गए. यानी या तो आप ये चैलेंज करें ना जी कि ये नाम है ही नहीं या नाम के अलावा कुछ और है, तो यहाँ तो गुफ्तगू हो सकती है. लेकिन अगर आप ये मान लें कि नाम हैं तो फिर तो असल में रिडल सॉल्व हो जाती है कि ये स्रोतों के नाम है. दैट इज इट. ये बात कि ये नाम रखा क्यों गया, चेयर को चेयर क्यों कहा जा रहा है, टेबल को टेबल क्यों कहा जा रहा है, तो दिस इज एन एटिमोलॉजिकल क्वेश्चन जो अगर आपको नहीं भी इसके ओरिजिन का पता हो, आपको कोई खास यानी इसमें कोई इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन योर एकेडमिकली तो आपको रहनुमाई मिल जाएगी, लेकिन हिदायत के पहलू से आपके लिए कोई कमी नहीं रह जाएगी. एक बात. दूसरी बात ये कि इसमें ये इतना भी कंजेक्चर नहीं है कि जो आपको आर्कियोलॉजिकल डिग्स का हवाला दे रहे हैं, जो 5 सर्वाइविंग अभी भी नाम है उनका कोई ताल्लुक आर्कियोलॉजी से नहीं है. मसलन तोए को सांप की शक्ल में आज भी ये मारूफ है. इसी तरह से अलिफ का गाय की शक्ल में आज भी मारूफ है, बे का घर की शक्ल में आज भी ये मारूफ है, नून का मछली की शक्ल में आज भी ये मारूफ है. तो असल में तो मौजूद से गैर मौजूद की तहकीक की तरफ सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आर्कियोलॉजी भी या लेट्स से एंशिएंट हिस्ट्री भी को मदद दे सकती है. We already know that 5 or 6 of the letters mean a certain thing and the rest can be followed up by other means. तो बात फिर 2 जगहों पे है. एक बात तो ये कि जैसे मैंने कहा कि ये नाम के बारे में मजीद रिसर्च इज नथिंग. अगर आपको कुछ कभी भी नाम ही पता लगे कि नाम क्यों रखे गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि नाम तो नाम होता है. और अगर पता चल जाए तो ये एक मजीद इत्मीनान का बायस बनता है कि भाई हिकमत इस नाम के पीछे ये थी, ये इसलिए रखा गया. तो ये हिकमत के पहलू से या एक मजीद जानने के पहलू से है. और इसमें भी जैसे मैंने कहा कि आर्कियोलॉजी इज नॉट द रियल थिंग. जो सर्वाइविंग नाम है वो पॉइंट करते हैं कि जो दूसरे लेटर्स हैं वो भी कोई ना कोई नाम रखते होंगे. तो जो अब रह जाती है कंटेंशन वो सिर्फ ये है कि जो रह गए हैं, जो नाम जो लेटर्स रह गए हैं, उनके बारे में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल डेटा और रिसोर्सेज हैं कि उनको हम डिटर्मिन कर सकें. लेकिन फर्ज कीजिए कि क़यामत तक वो नहीं होता, तो दैट वुड नॉट मेक एनी डिफरेंस बिकॉज एज आई सेड they are just names and as far as the name is concerned, अगर मुझे पता लगे कि सूरह बकरा का नाम अलिफ लाम मीम भी है और आले इमरान का नाम भी अलिफ लाम मीम है, तो नाम तो इट विल जस्ट मतलब डेजिग्नेशन के लिहाज से एक चीज की पहचान के तौर पे होते हैं ना. दे डोंट ऐड एनी सिग्निफिकेंट मीनिंग टू एनी अंडरस्टैंडिंग. ठीक है सर, ये बात आपकी समझ रहा हूँ. लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि सूरह बकरा जो है ना वो कुरान के बाहर से एक नाम है, यानी हमने नाम रखा है याद करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन अलिफ लाम मीम जो है ना वो उसके अंदर है. तो जब क्योंकि वो अंदर है तो अब उसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है. अब उसका मालूम होना कि ये क्या है, क्यों है, ये एक तरीके से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. बकरा तो हम एक तरीके से हम इसको इतना यानी कि इतना कोई सीरियस लेने की इतना ज़रूरत नहीं कि मैंने कहा याद दहानी के लिए याददाश्त के लिए एक नाम है, तो वो ठीक है, जो भी नाम है, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. और उसकी तरह ये भी हमको एक्सप्लेनेशन मिल जाए कि जी कहीं उसके अंदर जो है वो गाय वाले वाकया का जिक्र है इसलिए नाम रख दिया, ठीक है, ये तो इनफ एक्सप्लेनेशन. लेकिन अलिफ लाम मीम चूंकि पार्ट है उसका कुरान का, तो इस एतबार से उसका ज़्यादा क्लियरली नोन होना ना, जो ये इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है, इसकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है. तो अब उसके अंदर जी आपकी बात में समझ गया. जो सिग्निफिकेंस का जो पहलू है ना, देखिए अगर अंदर भी है तो आप यूँ इसको जान सकते हैं कि खुदा के दिए हुए नाम है. यानी एक नाम हुआ है जो सहाबा ने रखे, बकरा जो है वो सहाबा का रखा हुआ नाम है. अस्सूरा अल्लती तुज़करू फ़ीहिल बकरा, पूरा नाम ये था कि वो सूरा जिसमें बकरा का जिक्र आया है वो होते होते बकरा रह गया, वरना वो भी उन्होंने कोई नाम नहीं दिया था. उनके यहाँ जो तरीका था नाम देने का वो ये था कि अस्सूरा अल्लती तुज़करू फ़ीहिल बकरा, ये सूरा वो है जिसमें गाय का वाकया पेश आया है या मेंशन्ड है. तो अलसूरा अल्लती तुज़करू बहुत लंबा सेंटेंस था, वो अस्सूरा अल्लती तुज़करू को उन्होंने काटा और अल बकरा रहने दिया. तो ये वहां पे भी ऐसे ही हुआ है कि सहाबा कराम भी जब नाम रखते थे तो आमतौर से जुमला बना दिया करते थे, वो जुमला होते होते छोटा होके एक वर्ड ही का रह जाया करता था. तो वो नाम था जो सहाबा ने दिए. तो यहाँ हम सिर्फ ये जो सफराई स्कॉलर्स है आपको ये बता रहे हैं कि ये खुदा के दिए हुए नाम हैं जो सूरतों के शुरू में उन्होंने दर्ज कर दिए हैं, और ये इसकी तरफ इशारा कर दिया ये कह के ज़ालिका या तिलका की तरफ कह के ये सूरतों के नाम है. जब ये कहा गया कि ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, तो इशारा तो इसी की तरफ है ना, यानी ये सूरा जो कि किताब इलाही का हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है. तो इतना वो इस्टेब्लिश कर देते हैं, और कदीम लोग भी इसमें बहुत सारे लोग इत्तफाक करते हैं कि ये नाम हैं और ये खुदा के दिए हुए नाम हैं. तो ये बात कि अब ये नाम क्यों रखे गए, भी नाम बकरा भी रखा जाता था, मसलन आप रखा जाता कि हाज़िही सूरतुल बकरा शुरू में रख दिया जाता, कुड हैव बीन लाइक दैट.
تو ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ بھئی نام رکھنے کا جو جنرل طریقہ ہے وہ کوئی با مقصد ہوتا ہے. اٹ از اے میننگ فل ورڈ. آپ کوئی نام رکھتے ہیں تو اس کا ایک ورڈ ہوتا ہے. یہ بات کہ آئسولیٹڈ لیٹرز ہوں الف لام میم، یہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں یا زیادہ تر واقف نہیں ہیں، مانوس نہیں ہیں. تو یہ صرف اس کیوریوسٹی کی طرف ایک ریسرچ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے. دیٹ از آل. ٹیکسٹ کے اندر بھی اگر نام آ جائے تو دیٹ از جسٹ اے نیم. تو نام کی حد تک صرف یہ کہتے ہیں خدا کی طرف سے دیے گئے نام ہیں. تو ٹیکسٹ کے اندر بھی اگر آ جاتا ہے تو اس کی سگنیفیکنس اس سے زیادہ نہیں ہوتی کہ خدائی نام ہے. ریاض صاحب پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا سوال جو ہے ہدی للمتقین کے متعلق ہے، جو آپ نے ایکسپلین بھی کیا ابھی، تو یہ نیکسٹ ٹائم کریں گے یا میں یہ سوال پوچھ نہیں؟ وہ ایکچولی وہ اس وقت میرا موضوع نہیں تھا. اس آیت کے یہ دو ہی حصے تھے موضوع تھے. ادروائز کیونکہ ہدی للمتقین میں کوئی بہت سگنیفیکنٹ اختلاف نہیں ہے تو میں نے اس کو موضوع نہیں بنایا. ملک رئیس پلیز اپنا سوال کیجیے. مجھے کنفیوژن ہو رہا ہے چونکہ ذالکہ یا ھذا، یہ ذالکہ اسم الاشارہ للبعید، یعنی دور کی چیزوں کے لیے اشارہ کیا جاتا ہے اس سے. تو ہر جگہ ہم یہ ٹرانسلیشن دیکھتے کہ یہ کتاب، یا گاندھی صاحب نے بھی اپنے بیان میں یہ کتابی لائی ہے، اس کے کتابی لائی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. تو ذالکہ میں کنفیوز کر رہا ہوں سر، پلیز اس کی ذرا وضاحت کیجیے کہ ذالکہ کیوں آیا، اس کے بعد ھذا کیوں نہیں آیا سر. جی یہ بحث بھی استاذ مینت اصلاحی نے مختصراً کی ہے. میں نے اس کو جان بوجھ کے نہیں کیا، تھوڑی سی ٹیکنیکل بحث ہے، میں نے ایکسپلین نہیں کیا. ورنہ انہوں نے اپنی تفسیر میں اسی سوال کو ایڈریس کیا ہے کہ فلاں اشارہ بعید اور فلاں اشارہ قریب جو ہمارے ہاں عام طور سے کہہ دیا جاتا ہے، ایک عام سی بات ہے. اس میں کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. یہ میں آپ کو 2-3 لائنیں پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ذالکہ جو ہے یہ اشارہ بعید کے لیے آتا ہے، اور ھذا جو ہے وہ اشارہ قریب کے لیے آتا ہے. وہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں قریب کے لیے. اس سے عام طور پر لوگوں میں غلط فہمی میں پیدا ہوئی ہے کہ اگر فاصلے کی چیز کی طرف اشارہ کرنا ہوگا تو ذالکہ لائیں گے، یعنی بعید کا مطلب ہے ایٹ اے ڈسٹینس، اور اگر قریب کی طرف ہوگا تو ھذا لائیں گے. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل نحو کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز دور کی ہے وہ چیز نزدیک کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر اس کی طرف اشارہ کرنا ہو تو وہاں ذالکہ استعمال کر، یعنی یوں سمجھ لیے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مخاطب کے علم میں ہے اگر اس کا ذکر گزر چکا ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہوگا تو ذالکہ استعمال کریں گے. اور اگر ایسی چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ہو جس کا ذکر آگے آ رہا ہے تو ھذا استعمال کریں گے، ھذا ہی استعمال کریں گے. تو یہ جو قریب اور بعید ہے یہ مخاطب کے لحاظ سے ہے، یعنی صرف ڈسٹنس کے اعتبار سے نہیں ہے جو دور کا اشارہ ہوتا ہے، بلکہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ اگر ایک کلام میں پہلے ایک چیز آ چکی ہے تو اس کے لیے بھی ذالکہ آ جائے گا، اور کلام میں ایک آگے چیز آ رہی ہے اس کے لیے ھذا ہی بھی آ جائے گا. تو نحوی جب کہتے ہیں قریب اور بعید تو وہ مکانی لحاظ سے بھی ہے اور وہ ٹیکسٹ کے لحاظ سے بھی ہے. تو یہ دونوں کا اشارہ ہے جو جس کو انہوں نے بیان کیا. تو یہ ہے اس بات کا جواب جو آپ پوچھ رہے ہیں. تو یہ جو آپ جب ابتدائی عربی پڑھتے ہیں تو اس میں جب یہ لکھا جاتا ہے یہ اشارہ قریب ہے اشارہ بعید ہے تو اس میں یہ جو نوانس ہے، یہ جو باریکی ہے وہ عام طور سے سمجھائی نہیں جاتی کیونکہ ظاہر یہ ایڈوانسڈ عربک کا موضوع ہے. ورنہ اصل میں قریب اور بعید نہ صرف ڈسٹنس کے لیے یا دور کے لیے آ جاتے ہیں بلکہ اس پہلو سے بھی آ جاتے ہیں کہ اگر ایک چیز کا ذکر کلام کے اندر گزر چکا ہے فوراً پہلے تو اس کے لیے ذالکہ کا اشارہ آ جائے گا، اور کلام کے اندر کوئی ذکر اگر آگے آ رہا ہے تو اس کے لیے ھذا کا اشارہ آ جائے گا. اگلا سوال ہے مسعود خان صاحب کا، پلیز کیجیے. یہ جو آپ نے بات کی ہے ان کی کہ یہ ان کی تحقیق ہے کہ یہ سورہ کے نام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، لیکن یہ بات تو کوئی متفق علیہ نہیں ہے، اور صحابہ نے بھی کسی روایت میں یہ بات نہیں بیان کی کہ یہ سورہ کے نام ہیں. اور اگر 29 سوروں کے نام اگر 29 سوروں کے نام رکھے گئے ہیں، عبداللہ ابن عباس کی روایت میں تو وہ آ گیا نا صورتوں کے نام کے لحاظ سے، نہیں روایات میں تو اس صورتوں کے نام کے لحاظ سے اس کا تذکرہ آ گیا ہوا ہے. اچھا کوئی ایسی روایت ہے. اچھا ابھی میں نے کہا ہے نا اور دوسرے یہ کہ جو کہا گیا، ہاں، اور دوسرے یہ کہ صرف 29 صورتوں کے نام ہی کیوں، باقی صورتوں کے نام کیوں نہیں؟ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بات ہے، میری پوری بات سن لیں. اور یہ جو ہے کفار و مشرکین نے جو ہر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے انہوں نے کبھی ان پہ کوئی اعتراض نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نون چیز ہے جس کو صحابہ بھی اور کفار اور مشرکین اور سب لوگ جانتے تھے. ان کے لیے کوئی یہ کوشچنیبل بات نہیں تھی کہ اس طرح الف لام میم کہنا اور یہ ساری چیزیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی خطاب کا طریقہ ہو، جیسے ہم
ہمارے یہاں کوئی خطیب شروع کرتا ہے اپنی تقریر تو وہ کچھ الفاظ پہلے کہتا ہے، اس کے بعد پھر اپنی بات شروع کرتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ الفاظ بولے جاتے ہوں، وہاں پہ ایک طریقہ رائج ہو. تو اس پہ بھی سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کوئی، کیونکہ ان کی طرف سے کوئی اعتراض پوری جو ہے کسی بھی روایت میں نہیں سنا گیا. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیے. جی، اس کی کوئی مثال اگر آپ دے سکیں کہ ہماری طرف جو خطیب کوئی الفاظ بولتے ہیں جو بے مطلب ہوتے ہیں اور وہ متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ کہہ تو دیا جاتا ہے، لیکن کیا ایسی کوئی مثال موجود ہے کہ ہمارے خطیب حضرات ایسے الفاظ بولتے ہوں؟ نہیں، یہ تو ریسرچ کرنی چاہیے کہ اس زمانے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں آیا اس کے اوپر. اگر یہ ایسا چیستہ مسئلہ ہے تو ان کی طرف سے ضرور اعتراض آنا چاہیے تھا، اور صحابہ نے بھی اس بارے میں کچھ نہیں کہا. اسی کا جواب دیا گیا نا کہ وہ چونکہ ایک نون اور معروف چیز تھی صورتوں کے نام کے لحاظ سے، تو کوئی اعتراض نہیں کیا گیا. اس کو جب ایک قابل فہم بات اگر سمجھ میں آ رہی ہے کہ صورتوں کے نام ہیں، اور نام ہونے کی وجہ سے نہ صحابہ نے اس پہ اعتراض کیا اور نہ مشرکین نے، کیونکہ ان کو پتا تھا یہ صورتوں کے نام ہے، تو یہ کیوں نہ مانا جائے؟ کیونکہ جو نام ہونے کے قرائن ہیں وہ بہت اسٹرانگ ہیں. یعنی یہ بات کہ حدیث میں نام کے طور پہ ان کو پکارا گیا، خود قرآن کا سٹرکچر یہ بتاتا ہے کہ حاضی الف لام میم کی طرح کی سورہ نہیں. تو پھر صحابہ کرام یہ کیوں کہتے تھے کہ وہ سورہ جس میں بقرہ کا ذکر آیا پھر وہ ٹھیک الف لام میم کہہ سکتے تھے؟ نہیں، وہ اس کا بھی آپ دیکھیے، عربوں کے اندر یہ بہت طریقہ تھا کہ وہ ایک ہی چیز کے کئی نام رکھتے تھے. یہ عربوں کا ایک خاص مزاج تھا. آپ سمجھیں کہ اونٹ جو ان کا سب سے محمود اور محبوب چیز تھی، اس کے کچھ 70 کے قریب عربی نام ہے. یہ بالکل معروف بات ہے، ایک ہی اونٹ ہے. تو بالکل ایسے ہی عربوں کا ایک خاص مذاق نہیں، مگر اس جملے سے تو ایسا لگتا ہے جیسے اس چیز کا کوئی نام نہیں ہے، اس کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ بھائی وہ والی صورت جس کے اندر بقرہ کا ذکر آیا ہے، یہ میں وہ صورت پڑھ رہا ہوں. جی تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کوئی نام ہی نہیں ہے اس کا. نہیں، میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ تو صحابہ کا جملہ ہے جو ہم تک پہنچا ہے کہ بھئی یہ وہ سورہ بھی ہے جو جس پہ بقرہ کا ذکر ہے. تو وہ الف لام بھیم کے طور پہ بھی سورہ، کیونکہ دیکھیں روایت میں جب آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کون سی نماز پڑھی، تو صحابی نے جواب دیا الف لام میم سجدہ. وہ سورہ کا نام لے کے کہا الف لام میم سجدہ. تو وہاں پہ بھی یہ کہہ دیا. اور جب یہ پوچھا گیا سورہ بقرہ کے حوالے سے، تو وہاں کہا کہ وہ سورہ جس میں بقرہ کا ذکر ہے. تو گویا آپ یہ عربوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ ایک ہی چیز کے وہ کئی نام رکھ لیتے تھے. ان کو وہ آپ خود دیکھیے کہ ہمارے ہاں اس وقت بھی یہ جو صورتیں ہیں یہ ان کے کئی نام ہیں. آپ عرب جو کبھی مصحف کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو سورہ بنی اسرائیل کا ایک اور نام بھی نظر آئے گا. آپ اگر مثال کے طور پہ سورہ مومن کو پڑھیں گے تو وہاں سورہ غافر کا آپ کو نام نظر آئے گا. سورہ بقرہ کے 8-9 نام ہیں جو روایت بعض جگہوں پہ آ گئے ہیں صحابہ کی طرف سے. تو ایک ہی سورہ کے کئی نام عرب عام رکھ دیا کرتے تھے. نہیں، یہ سوال ذہن میں اٹھتا ہے نا کہ اگر اس طرح حروف ابجد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نام رکھے تو صرف 29 سورہ کے کیوں، باقی کے کیوں نہیں؟ تو یہ سوال ہے جو ایک الگ سے سوال ہے، جو ایک اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے باقی صورتوں کے ناموں کو نہیں رکھا. تو اگر آپ کبھی دیکھیے کہ چونکہ قرآن مجید ایک شہپارہ ادب ہے، اور ادب کے اندر آپ یوں دیکھیے کہ بہت سارے جو کلام، جو انسانی کلام کو اگر آپ کبھی مماثل کر کے دیکھیں سمجھنے کے لیے، ورنہ تو ظاہر ہے قرآن کی اور انسانی کلام کی کوئی نسبت ہی نہیں ہے. ہم بھی جب بعض نظمیں کہتے ہیں تو نظموں کا عنوان ہوتا ہے، اور بعض جب غزلیں کہتے ہیں تو بے عنوان ہوتی ہیں. اور جب ہمارا کلام اکٹھا چھپتا ہے، یعنی دیوان اکٹھا چھپتا ہے انسانوں کا، تو اس میں عنوان کے ساتھ بھی اور بلا عنوان دونوں اصناف پائی جاتی ہیں. یعنی دونوں صنفیں ادب میں موجود ہیں کہ جس طرح آپ کسی کو عنوان دیتے ہیں اور بعض دفعہ عنوان نہیں دیتے. تو اسی پہ ہم قیاس کر سکتے ہیں کہ یہ ادب کا ایک صنف ہے جس میں بعض چیزوں کو نام دیا جاتا ہے. مطلب شیورٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، قیاس ہی کیا جا سکتا ہے اس معاملے. جی قیاس کر رہے ہیں. جی ایسے ہی ہے. روحی آپ ہی پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. سر آج کا لیکچر تو بہت ہی انٹرسٹنگ تھا، خاص طور پر الف لام میم والا جو آپ نے فراہی پوائنٹ آف ویو ایکسپلین کیا ہے ہائیروگلفس کے حوالے سے. تو کہ اس میں تھیمز کا مشترکہ ہونا. اب یہ جو ہا میم والی صورتیں آپ نے کہا کہ 6 صورتیں ہیں جو اس سے شروع ہوتی ہیں اور ان کی تھیم مشترک ہے، تو ان کی کیا تھیم ہے مشترک سر؟ نہیں، وہ تو دیکھیے یہ تو ایک اسٹڈی کا الگ سے موضوع ہے نا کہ جو حوامیم اسی وجہ سے ان کو ہم جمع کے طور پہ لیتے ہیں کہ جو اشتراک ہے وہ ہم جس چیز کو طے کریں. اب یہ ہمیں معلوم ہے
کہ یہ جو صورتیں ہیں یہ جس چیپٹر کے اندر قرآن مجید کے اندر آئی ہیں یہ زیادہ تر یہ مکیات ہیں، اور ان مکیات کے اندر جو اشتراک پیدا ہوا ہے وہ مثال کے طور پہ بعض میں یہ ہے کہ وہ جو مرحلہ اتمام حجت کی صورتیں ہیں، بعض جو ہیں وہ مرحلہ انذار عام کی صورتیں ہیں. تو یہ اشتراک ہمیں یہ خود ایک موضوع ہے جس میں ہمیں ابھی اس وقت کہتے ہیں کہ کام ہونا باقی ہے کہ وہ ہم اس پہ کام کر کے یہ دکھائیں کہ دیکھیے. سر میرا دوسرا پھر سوال کچھ ایسے ہے کہ یہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں جو ذالکہ کا ورڈ ہے جس کے بارے میں ابھی کوشچن ہوا تھا کہ یہ تو وہ کے لیے یوز ہوتا ہے، تو کیا ہم اس کو ایسے نہیں پڑھ سکتے کہ یہ وہ کتاب ہے جو کہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، کہ یہ اس وجہ سے یہ کنٹینیویشن میں یہ بات بولی گئی ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. نہیں ہونے کا تو یہ ہو سکتا ہے، یعنی ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. لیکن سوال وہی ہے نا کہ اصل میں حسن تالیف کیا ہے؟ آپ ان جملوں کو الگ الگ مانیں، ان جملوں کو اکٹھا مانیں، یا ان جملوں کو ایک مانیں، تو یہ تینوں پاسبلٹیز ہیں. اچھا، تو یہاں آپ الگ الگ کر کے اس کو دیکھ رہے ہیں. یہاں جو میں نے تو آپ کو بتایا نا کہ ایک جو اسکول ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو ہے یہ ایک جملہ ہے، وہ ھدی للمتقین کو الگ مانتے ہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ کو ایک مانتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ایک اور اسکول یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ جملے الگ الگ ہیں، ذالک الکتاب ایک جملہ ہے، لا ریب فیہ ایک اور جملہ ہے، ھدی للمتقین ایک اور جملہ ہے. یعنی ایک کا ترجمہ یہ ہوگا یہ کتاب الہی ہے، اس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. یہ تین الگ الگ سینٹنسز ہیں. ایک ترجمہ یہ ہوگا. سر یہ جو 1 اور 2 آیات کے لیے لکھا گیا ہے، تو یہ آیت کو ایک ہم جملہ نہیں ایکسپٹ کریں گے؟ تو ہم نے تو یہ تو عرض کیا نا کہ الف لام میم پہلی آیت ہے، اور پہلی آیت کے اندر مبتدا محذوف ہے. مبتدا کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں جو جملہ ہے وہ یہ ھذہ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے. ھذہ سورہ سورۃ الف لام میم، یہ اصل میں پہلی جو آیت ہے، یہ اصل میں ایک پورا جملہ ہے، جملے کے قائم مقام ہے. یہ اگلا سوال جاز صاحب پلیز آپ کیجیے. شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال وہی ہے جی کہ ھدی للمتقین میں جو صرف اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہدایت صرف متقین کے لیے، کیا اس کا کیا مطلب متقی کی تعریف یہاں پہ کیا ہے؟ سیم کہ جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ روزوں کے معاملے میں کہا ہے کہ لعلکم تتقون، یہ سیم ہے اور یہ ڈفرینٹ چیز ہے؟ نہیں، یہ تھوڑا سا فرق ہے. عربی زبان میں جب آپ کو شاید یاد ہوگا، اگر آپ اس کورس میں شامل تھے جب ہم نے قرآن مجید کی زبان کے لحاظ سے ایک گفتگو کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ عربی زبان میں جو افعال ہوتے ہیں وہ درجوں کے لحاظ سے آتے ہیں، اپنے ابتدائی مفہوم میں بھی آتے ہیں، اپنے کامل مفہوم میں بھی آتے ہیں، اور ارادے کے مفہوم میں بھی آتے ہیں. مثلا جب کہتا ہوں کہ یہ ہدایت ہے لقوم یعلمون، یہ لقوم یتفکرون، اس کا مطلب وہ ہے کہ جو لوگ سوچنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. تو یہ نہیں کہ جو سوچتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. تو عربی زبان میں افعال اپنے کامل مفاہیم میں بھی آ جاتے ہیں، ابتدائی مفہوم میں بھی آ جاتے ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ انٹینشن کے یا ارادے کے مفہوم میں بھی آ جاتے ہیں. تو یہاں اصل میں تقویٰ جو بالکل وہ تقویٰ ہے جو عقلی تقویٰ ہے، یعنی وہ جو خوف خدا، یعنی ایک وہ ہوتا ہے کہ جو دین میں داخل ہونے کے بعد خدا کے ساتھ ایک تعلق پیدا ہوتا ہے، یا حدود آشنائی کا ایک یوں سمجھ لی رویہ پیدا ہوتا ہے. تو یہاں یہ مراد ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن کی فطرت کے اندر وہ خدا کے ساتھ ایک تعلق موجود ہے، جو خدا کا ڈر رکھتے ہیں، یہ ان کو ہدایت ملے گی. یعنی اپنے جو فطرت کی نور کی قدر کرتے ہیں، فطرت کے اندر جو خدا نے رہنمائی دی ہوئی ہے اس کو جاننے والے ہیں، اہل تقویٰ. یہاں وہ اہل تقویٰ مراد ہے. یعنی تقویٰ کے ایک تو وہ ہے نا جو کامل متقی ہوتے ہیں، جن کو دین جب سمجھ میں آ جاتا ہے اس پہ عمل کرتے ہیں اور متقین بن جاتے ہیں. یہاں وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ اگر ان کے لیے یہ ہدایت ہے تو پھر تو واضح ہو گیا کہ بھئی پھر اہل تقویٰ کے علاوہ تو قرآن کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. نہیں، یہاں یہ مراد ہے کہ وہ لوگ جو با پرواہ لوگ ہیں، وہ لوگ جو سیریس مائنڈڈ لوگ ہیں، وہ لوگ جو اپنے فطرت کی روشنی کی قدر کرتے ہیں، قرآن ہدایت انہی کو بھی دے گا. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دے گا کہ جنہوں نے اپنی فطرت کی ہدایت کی قدر نہیں کی. تو اسی وجہ سے آگے جا کے وہ الفاظ آ بھی رہے ہیں
کہ جو لوگ جن کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل کی وجہ سے مہر لگا دیتے ہیں وہ پھر ہدایت نہیں پاتے. تو وہ رویہ یہاں پہ زیر بحث ہے. اگر آپ کا رویہ ہے ہدایت پانے کا تو ضروری ہے کہ پہلے جو ہدایت موجود ہے آپ کی فطرت کے اندر آپ اس کی قدر کریں. جب آپ کریں گے تو یہ آپ ایک تقوی کے پہلے درجے پہ فائز ہو جائیں گے اور اس کے نتیجے میں پھر آپ کا اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ تقویٰ جو ہے یہ یونیورسل ہے؟ یہ نہیں، یہ جی یہ اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ تقویٰ ہے کہ جو ہر ایک کو حاصل ہو سکتا ہے جو اپنی فطرت کی ہدایت کی قدر کرے. یعنی گویا کہ یہ وہ لوگ جو اپنی فطرتاً متقی ہیں، فطرتاً ہدایت کی قدر کرنے والے ہیں، وہ ہدایت جو خیر و شر کے شعور کے طور پہ کے اندر موجود ہے، تو وہ ایسے لوگوں کو قرآن بھی ہدایت دے گا. گویا آسمانی ہدایت انہی کو نصیب ہوگی جو فطرت کی ہدایت کی قدر کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پھر آخری جو تیسری آیت ہے اس میں جو متقی کی خصوصیات بیان کی ہیں وہ پھر یونیورسل نہیں ہے، وہ مومن کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. وہاں تو یہ ہے کہ جو یہ کریں گے تو پھر وہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ الذین یؤمنون بالغیب، پھر وہ بغیر دیکھے اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی لے کے آئیں گے. یعنی یہ پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جن کو خدا پہ ہدایت دیتا ہے پھر یہ وہ لوگ ہیں کہ جو پھر یہ کام بھی کریں گے. وہ ٹھیک ہے، پہلے یونیورسل تقویٰ ہونا چاہیے، اس کے بعد یہ چیز آئے گی. جی پہلے فطرت کا تقویٰ ہوگا تو پھر اس سے کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہوگی. عدیلہ پلیز آپ اپنا سوال کیجیے. السلام علیکم، تھینک یو فیصل. سر بس میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم اس کو، کیونکہ یہ جو بھی حروف ہیں یہ سورہ کا حصہ ہیں، ہم اس کو آیت کاؤنٹ کرتے ہیں، تو کیا ان کو متشابہات میں سے نہیں لیا جا سکتا؟ نہیں، متشابہات تو دیکھیے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہیں. متشابہات کا مطلب ہے کہ تشبیہ کے اسلوب میں عالم نادیدہ کے بارے میں کوئی خبر آپ کو دی جائے جو آپ جس کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں اور آپ کو الفاظ کا تکلف میں سے آزاد کر کے بتایا جا رہا ہے. تو متشابہات تو میں الگ سے آپ کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ اس سے مراد مشتبہ نہیں ہے، ان نون نہیں ہے، ایمبیگوٹی جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، تو وہ تو سرے سے یہاں نہیں ہے. وہاں تو مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یا قیامت کے حوالے سے وہ احوال کہ جن کے بارے میں ہمیں تشبیہاً کچھ بتایا جا سکتا ہے، وہ ان کو بیان جب کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں متشابہات میں سے. جیسے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا تخت ہوگا یا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اب یہ تو پتہ ہے کہ تخت کیا ہوتا ہے، لیکن یہ بات کہ اللہ کا تخت کیا ہوگا یہ ہمیں ظاہر نہیں معلوم ہے. تو تشبیہاً جس چیز کو ہم بیان کرتے ہیں کسی ایسے عالم میں کہ جو ہمارے لیے اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن لفظ ہمارے اپنی زبان کا ہے تاکہ ہم جب کوئی تصور حاصل کریں تو اپنی زبان سے اس کا تصور حاصل کریں. یا یہ کہا گیا کہ نرسنگا پھونکا جائے گا، یعنی جو ٹرمپٹ ایٹ ول بی بلون. اب ٹرمپ یعنی قرآن مجید میں ہے نفخ فی الصور. اب وہ سور جو ہے، سور پھونکنا، اب سور وہ قیامت والا جو ہوگا ہمیں نہیں معلوم کہ فرشتے جو پھونکیں گے تو وہ کیا ہوگا. ہمیں اتنا پتا ہے کہ وہ جو ہمارا سور ہے وہ ایسے ہوتا ہے. تو گویا کہ جو ان نون چیزیں ہیں جو ہماری طرح کی ہوتی ہیں ان کو ہماری طرح کی چیزوں سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو الف لام میم میں اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. الف لام میم میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ تو اگر یا تو یہ نام ہے، جیسے کہ اکثر لوگوں کا نام کو پتہ ہے کہ رائے یہ ہے کہ صورتوں کے نام ہیں، تو اس کو متشابہات میں لے جانے کی کوئی تکلف کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، لیکن یہ اگر نام ہے تو پھر یہ آیت بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں؟ جی بالکل آیت کاؤنٹ ہوتے ہیں، اس لیے کہ نام یہ نام نہیں ہے. یہ الف لام میم اصل میں ایک جملہ ہے. ہاذہ الف لام، گویا کہ یہ پہلی اس کا ترجمہ یہ ہوگا یہ سورہ الف لام میم ہے. تو نام تو یہ ہیں لیکن الف لام میم کے پیچھے آیت کا ایک حصہ حذف ہے، اور پوری آیت یہ ہے کہ ہاذہ الف لام میم، یہ سورہ الف لام میم ہے. تو نام تو یہ اصل میں اس آیت کا ایک پارٹ ہے. وہ جو ایک اور پارٹ ہے وہ تو حذف ہوا ہوا ہے. آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی الف لام میم کوئی عنوان نہیں ہے. اٹس ناٹ اے ہیڈنگ، اٹ از ایکچولی اے سینٹینس کہ دس از سورہ الف لام میم. تو پہلی آیت کیا ہے؟ یہ سورہ الف لام میم ہے. صرف الف لام میم آیت نہیں ہے، الف لام میم کے ساتھ ایک جملہ ہے، جملہ پورا موجود نہیں ہے، سپریسڈ ہے، تو وہ ہے. اٹس الف لام میم کوئی عنوان نہیں ہے. اٹس ناٹ دا ہیڈنگ آف اے سورہ، اٹس ایکچولی اے سینٹینس. ٹھیک ہے سر، مطلب جیسے آپ نے بتایا کہ مبتدا اس کا حذف ہے اور یہ خبر ہے، تو ہم اس کو سینٹینس لیں لیکن ہاں عنوان نہیں لیں. میں اس عنوان کے معنی میں لے رہی تھی. ٹھیک ہے عنوان نہیں. ڈاکٹر شہزاد اگرچہ ہمارے سیشن کا وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ اجازت دیں تو چند سوالات ہیں مختصر ہیں اور وہ ریٹن سوالات ہیں. ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے جو کہ آف کورس ابھی جو پچھلے سوال کیے ہیں ان سے تھوڑا سا ٹائڈ اپ ہی ہو رہا ہے، اور پوچھا یہ گیا ہے کہ یہ حروف مقطعات ایز ہماری گائیڈنس میں کچھ اتنا اضافہ نہیں کرتے، تو ہمیں ان کے اوپر اتنا
एफर्ट क्यों स्पेंड करनी है टू अंडरस्टैंड कि इनके क्या मायने हैं? नहीं, एफर्ट तो कोई हम स्पेंड नहीं कर रहे, अगर नहीं भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक क्यूरियोसिटी होती है कि ये नाम अगर हैं तो हम चूंकि ऐसे नामों से मानूस नहीं है कि इंडिविजुअल लेटर से कोई नाम रखे जाएं, तो इट्स जस्ट अ क्यूरियस क्वेश्चन दैट मे अराइज कि व्हाई वर सच नेम्स केप्ट इन द फर्स्ट प्लेस। तो ये सिर्फ एक आप समझ लीजिए कि इंसान के अंदर जो एक तजस्सुस का मादा होता है कि ये अगर नाम है, मसलन अगर मैं ये कहूँगी चेयर का लफ्ज जो है, ये चेयर क्यों है, why is it a chair called a chair or a table called a table or a pen called a pen? So it's just my own curiosity which might lead me to find out कि अच्छा जी ये फलां ज़बान से निकल के आया है और ये इसके पहलू हैं, इस वजह से इसको हम चेयर कहते हैं या इस वजह से हम इसको फलां नाम से करते हैं। Otherwise it will not add to your guidance in any way. ये तो हमने शुरू में ही कह दिया था। The only thing that it might add to your curiosity is कि it will let you know if at all कि ये नाम रखा क्यों गया। एक और सवाल ये पूछा गया है कि क्या हरूफ मुक़त्तात रूहानी बरक़ात और बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं? ये लोग करते होंगे जी, मेरे इल्म में तो नहीं है, यानी कुरान मजीद ने अपने बारे में कहीं भी ये नहीं कहा। जैसे हमारे यहाँ लौहे कुरानी बनाई जाती है जिसके अंदर ये हरूफ मुक़त्तात लिखे जाते हैं, इसका कोई सबूत हमें कहीं से नहीं मिलता। जो लोग ये बनाते हैं उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने कहाँ से हासिल किया। आखिरी सवाल थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट मुख्तसरन अगर आप इसका जवाब दें। जी, जी। अल्लाह ताला के लिए जब भी कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो प्रोनाउन ही इस्तेमाल होता है। व्हाई इज इट यूज्ड ही इंस्टेड ऑफ शी? ये देखें, इसमें तो मैंने बहुत दफ़ा एक्सप्लेन किया है कि ये अल्लाह ताला का जेंडर तो हमें मालूम नहीं है, वेदर ही इज़ अ ही और शी, और ही मतलब हमारे लिए जेंडर हमें पता ही नहीं है। लेकिन ये अरबी ज़बान का और जितनी भी हमारी कदीम ज़बानों का एक उसलूब है कि जब भी वो डेटीज़ को या खुदा को या उन ताकतों को वो बयान करते हैं कि जो मावरा हैं या माफाकुल फितरत हैं, तो उनके लिए हमेशा वो मुज़क्कर ज़मीर लेके आते हैं। ये इंसान की जो ज़बान है, यानी कुरान को आप छोड़ दीजिए, कुरान से पीछे चले जाएं तो जितनी भी ज़बानें हैं, और अभी आप आसमानी किताबों को भी छोड़ दें, जब भी वो खुदा के तसव्वुर से अपने आप को हम आहंग करते हैं तो उसके लिए जो प्रोनाउन वो लेके आते हैं, इट इज़ ऑलवेज the male pronoun, the masculine gender, इसलिए कि they associate power and glory and grandeur and splendor with the masculine gender। तो ये linguistic मसला है। It does not mean कि खुदा कोई मुज़क्कर है। तो चूंकि linguistically हमारे यहाँ एक खुदा के साथ की जो ज़ात है, उसको linguistically हमारे यहाँ मुज़क्कर के तौर पे बयान किया जाता था, हमेशा इंसानों ने किया। तो कुरान मजीद ने उसी को लिया और इसमें कोई तब्दीली नहीं पैदा की, क्योंकि इंसान के पास दो ही ज़ाहिर रास्ते थे कि या वो, यानी अल्लाह ताला के पास भी इस मामले में दो ही रास्ते थे कि या वो फेमिनाइन जेंडर इस्तेमाल करते या मैस्कुलाइन, क्योंकि अब हमें तो ये पता है कि खुदा इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन उनको बहरहाल बताने के लिए कि वो एक ज़ात के तौर पे हमसे उनका तारुफ होने के लिए वी हैड टू यूज सम प्रोनाउन। ये ज़बान की एक यूं समझ लीजिए तंगनाए है जिसकी वजह से वन और द अदर हैड टू बी अडॉप्टेड। सो द वन दैट वाज अडॉप्टेड वाज द वन व्हिच लिंग्विस्टिकली वाज मोर फेमस एंड मोर यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर अ डेटी। लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम फेसबुक, उन्होंने पूछा है कि अब्दुल करीम असरी साहब की तफसीर है अरवतुल बक्सा, इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग जी, उन्होंने भी इसकी हरूफ मुक़त्तात में से हर्फ काफ की एक्सप्लेनेशन की है। क्या आप उससे वाकिफ हैं? क्या आपने उसको पढ़ा? नहीं, ये तन्हा उन्होंने नहीं की है, सर सैयद ने भी इसका इशारा किया है अपनी तफसीर में, और लोगों ने भी किया है, और वो भी यही कहते हैं कि ये अरबों के यहाँ एक तरीका था कि वो काफ कह के या लफ्ज़ कह के वो बाज़ दफ़ा किसी चीज़ को मुराद लेते थे। जैसे सर सैयद ने ये लिखा है कि काफ को वो पहाड़ के मफहूम में लेते थे, या इस तरह से उन्होंने बाज़ और चीज़ें बयान की। तो इस वजह से इट्स नॉट समथिंग व्हिच इज़ यूनिक टू हिम, आई वुड से। ये बहुत सारे लोगों ने बातें बयान की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शहजाद, और पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत शुक्रिया। हर हफ्ते फिर एक नए सेशन के साथ और नई आयात के साथ हाजिर होंगे। ओके, हाफिज़।